ایک طرح سے محمد رضوان ٹھیک ہی کہتا ہے, تو ون ہے تو لرن ہے. بالکل صحیح. ہاں بات ٹھیک ہے اس کی. ہاں, تو لرن ہی کرے, تو اس سے وہ ڈیلٹا تھوڑا سا ون تھا, یہ والا لرن ہی لرن تھا. اس زمانے میں جو ہے نا, میرا یہ جو گیمنگ والی چیز تھی نا, اس میں ایک مجھے چیز مانیٹرز دینے تھے, رائٹ. سو مجھے اس کی کال دینی تھی کہ یار میں بائی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, کو somebody had to import it and get it from me and whatever. سو اس رات کو میں نے وہ کال لے لی کہ یار میں وہ مانیٹرز بائی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ دیٹ بزنس وائل آئی واز ان ریکٹ. ایسے تھا کہ ہم لوگ دکان کھلنے سے پہلے جو ہے نا, ہماری لائن لگی ہوتی تھی باہر کہ 12 بجے دکان کھولنی ہے, تو 11:50 پہ جو ہے نا وہ لائن لگی ہوئی ہے بچوں کی کہ جو ہے نا یار کھولو, تو اندر جو ہے نا وہ بندے جائیں. بڑے ہم نے کریئرس تباہ کیے. السلام علیکم حاضرین حضرات, امید ہے آپ ہوں گے ٹھیک ٹھاک. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل, ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف الطاف وزیری پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں میرے بہت اچھے دوست مسٹر کاشف راشد. کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ سنائیں. کاشف صاحب, ماشاء اللہ سے آپ کا انڈسٹری میں نام ہے. فار دا پاسٹ 20 ایئرز یو ہیو بین اے ویری ہائی لیول فوٹوگرافر. کافی آپ نے کام کیا ہوا ہے کافی کیمپینگس کے اوپر, بٹ بفور دیٹ یو وینٹ ٹو IBA فار یور اسٹڈیز. تو IBA سے آپ ایز اے فوٹوگرافر کیسے بنے, اس جرنی کے بارے میں کچھ بتائیں. فرسٹ آف آل السلام علیکم. واسلام. جی جی. سیکنڈلی آئی تھنک ہاف سینچری کرنے کا آپ کو بڑی مبارک ہو. مطلب تھینک یو آل سو دو مچ. 51 ہے, 50th نہیں ہے, اس پہ بنتا تھا, لیکن چلیں میں بھی آیا ہوں تو میں کر لیتا ہوں. ایک دفعہ یہ بائی دا وے, چلے لیٹس بی ویری بروٹلی آنیسٹ, ہم نے پہلے 20 منٹ پہلے ریکارڈ کیے تھے, بڑا اچھا فلو ہو رہا تھا. وی آر ری اسٹارٹنگ, دیئر سم ٹیکنیکل ایشو. جی سر, کنٹینیو کریں. ہاں چلیں کوشش کرتے ہیں پھر سے فلو بن جائے انشاء اللہ. سو سوال آپ کا کیا تھا؟ سوال میرا یہ تھا کہ آپ کی جرنی جو آپ نے کس طرح اسٹارٹ کی ہے اپنی. IBA میں آپ گئے, وہاں پہ ایز اے بزنس گریجویٹ تھے, بٹ آپ نے ایونچولی یو موو ٹو فوٹوگرافی. وٹ میڈ یو لائک, آپ نے ڈیسیژن کیسے لیا وہ والا؟ اچھا, سو میں شوقیہ فوٹوگرافی کرتا تھا ہمیشہ سے. سو ہمیشہ میں نے ایسے ہمیشہ اٹ بیسکلی مینس کہ مڈ IBA میں, مطلب سیکنڈ ایئر سے تھرڈ ایئر سے میں نے اسٹارٹ کرنا شروع کر دی تھی. اینڈ پہلے تایا کا ایک کیمرہ ہوتا تھا, وہ لیا, اس کے بعد ابا سے بورو کر لیا کیمرہ. فلم کیمراز ہوتے تھے. اینڈ کرتے اس طرح تھے ہم لوگ کہ ہم لوگ میرا جو شروع میں تو اوبیسلی خود ہی کرا تھا, بٹ اس کے بعد آہستہ آہستہ IBA میں بھی کافی زیادہ ریکوائرمنٹس ہوتی تھی فوٹوگرافی کی. کلاس ڈنرز ہوتے تھے جس کی شوٹ کرنی ہوتی تھی, بیکاز یو ہیڈ ٹو سبمٹ دیٹ ڈیٹا. وین آئی سے ڈیٹا آئی مین پکچرز, اس زمانے میں تو پرنٹس ہوتے تھے. اس کے علاوہ یو نو مین کسی کی مارکیٹنگ کیمپین اگر پروجیکٹ ہے تو اس کی تصویریں لینی ہوتی تھیں اینڈ اسٹف لائک دیٹ. اگر آپ کوئی یو نو مین باہر جا رہے ہو تو دوستوں یاروں کے ساتھ اگر آپ نتھیا گلی چلے گئے یا وڑے چلے گئے اپنا, تو وہاں پر تصویریں وہ تو پرسنلی ہوتی تھیں. سو میرا ریٹ یہ ہوتا تھا کہ میں اس زمانے میں, کیونکہ رول مہنگا ہوتا تھا, آئی تھنک 200 روپے کا رول ہوتا تھا, اور اس کے بعد میں نے ایسے مہنگا, اس زمانے میں تو 200 کافی مہنگا لگتا, اور پرنٹ بھی کرتے تھے تو 300-400 روپے کا پرنٹ نکل جاتا تھا پورے 36 کی پکچرز کا. سو وہ کاسٹ جو ہے نا, میں کہتا تھا کہ یار جو بندہ بھی مجھے ہائر کر رہا ہے وہ دے گا, میں نہیں دوں گا. بٹ اپنی جیب میں کچھ نہیں جاتا تھا یہ, بٹ یو گاٹ فری پریکٹس. سو اس زمانے میں کافی سارے شوٹ کیے. مطلب ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ایسا ہو گیا تھا ایک زمانے میں کہ آئی واز دا گو ٹو پرسن, کہ یار کسی کو بھی کوئی بھی شوٹ کرانی ہوتی تھی نا, تو IBA میں بھلا اوپر سینئر بھی ہو, جونیئر بھی ہو, ہماری کلاسوں کا بھی ہو, وہ جنرلی میرے پاس ہی آ رہے ہوتے تھے. تو دیٹس ہاؤ آئی گاٹ ان ٹو فوٹوگرافی اینڈ اسٹارٹیڈ, سمجھ لیں کہ ڈوئنگ اٹ اے لٹل بٹ. آپ کی فیملی میں اور بھی کوئی کرتے تھے فوٹوگرافی, کوئی اور آپ کے ابو یا کوئی؟ نہیں, ایز سچ تو نہیں کرتے تھے. ابا کے پاس کیمرہ تھا, لیکن ہی نیور لائک آئی ہیو نیور سین ہیم ڈو فوٹوگرافی اینڈ سچ ایز ویل. ان کا مطلب میں سیکھا بھی خود ہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ مجھے سکھایا. بٹ سو نہیں, میرا جو ہے جو فیملی میں اس میں میڈیا سے کوئی تعلق نہیں کسی کا بھی. اوکے. اچھا, گریجویشن آپ نے کس سال میں کی تھی IBA سے؟ سو آئی ڈسمبر 1999 میں آئی گریجویٹ ایز این MBA فرام IBA. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کارپوریٹ جاب کی؟ بالکل. سو اس زمانے میں ٹیچنگ کا یا بزنس ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہوتا تھا, اب ذرا تھوڑا سا چینج ہو گیا, بٹ اس زمانے میں جنرلی آپ کو جو روٹ دیا جاتا تھا اس میں یہی سورٹ آف بتایا جاتا تھا دیٹ ایونچولی یو ول ہیو ٹو ڈو اے جاب. سو دے وڈ پریپیئر یو سو دیٹ یو کین ڈو اے جاب اینڈ سورٹ آف ایکسیل ان دا کارپوریٹ ورلڈ. And that's what I did. I mean, finance graduate tha main, and then I graduated and started looking for a job. I did about 2 or 3 jobs actually, in 3 different companies. I did like brokerage firm mein kaam kiya, ek media house mein kaam kiya. ٹیلی ویز میڈیا ہاؤس تھا جو اب آج کل CNBC سما TV جو ہے وہ اٹس دا سیم تھنگ, سیم ٹیم جو بڑھ کر اس زمانے میں, کیونکہ چینلز بھی نہیں ہوتے تھے ان کا, ایک چھوٹا سا 2 ان کے پاس پروگرامز ہوتے تھے جو کرتے تھے.
بٹ یا آئی مین سو بروکریج فرم میں ان دا فائنانس وہ میں نے کام کیا, اینڈ دین ریکٹ میں ایز اگین ان دیئر فائنانس ڈپارٹمنٹ, واز این MNC, سو دیٹ واز بیسکلی مائی روٹ ٹل دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. اچھا اس ٹائم تک آپ نے فائنانس میں اوور آل کارپوریٹ میں 2-3 سال آپ نے گزار دیے تھے, جی بالکل. بٹ آپ کو پھر ایونچولی موو آپ فوٹوگرافی کی طرف آ گئے. واٹ میڈ یو ڈو دیٹ ڈیسیجن؟ اچھا سو ڈائریکٹلی میں فوٹوگرافی پہ نہیں آیا رائٹ آفٹر مائی کارپوریٹ ایکسپیرینس. میرا ہمیشہ سے تھا دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ. آئی لائک سمجھ لیں دل کا میں انٹرپرینور ہی تھا, رائٹ. میرا فادر واز این انٹرپرینور ایز ویل, سو یو نو مین ان کی بھی کافی ایڈوائس ہوتی تھی. سو آئی واز فرام پارٹ آف لائک بزنس فیملی, تو آپ کہہ لیں مطلب آپ انٹرپرینور تھے. سو ایسا نہیں تھا کہ ہمارا سب کا کوئی ایک انڈسٹری چل رہی ہے اور وٹ ایور, ایسی کہانی نہیں تھی. لیکن یہ کہ ہی واز این انٹرپرینور, اینڈ دیٹس what I thought as well, and he also said that پاکستان میں one should do their own business as well. جنرلی یہی تھا کہ ایونچولی کارپوریٹ ایکسپیرینس لینے کے بعد کچھ اپنا چھوٹا موٹا بڑا جو بھی ہے اسٹارٹ کرنا ہے. اینڈ دیٹس واٹ آئی ڈیڈ. آئی مین اباؤٹ آفٹر کپل آف ایئر میرا کوئی ایکسپیرینس بھی بہت اچھا نہیں تھا ان دا کارپوریٹ ورلڈ. ان فیکٹ آلدو دا بروکریج فرم اینڈ وٹ ایور وہ تو اچھا تھا, بٹ ریکٹ ایکسپیرینس واز ویری ٹف فار می. سو آئی مین اس کے بعد ٹف ان وٹ سینس, لائک ٹف ان دا سینس یو ڈیڈنٹ فیل کہ میری سول وہاں پہ کام میں مزہ نہیں آ رہا, جو مونوٹس روٹین ہے, کیا چیز؟ کچھ وہ بھی تھا, کچھ جو ہے ایسا بھی تھا کہ جو مطلب میرے باس جو ہے بہت ٹف تھے. ہی واز وہ بڑا ایک اولڈ اسکول اس سے مینٹیلٹی سے آتے. ریکٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم واز آلسو گوئنگ تھرو اے ٹرانزیشن. وہ ریکٹ اینڈ کولمین سے وہ ریکٹ بینکیزر بن رہے تھے. آج تک ٹرانزیشن بھی چل رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس زمانے تو بہت زیادہ. 2002 میں جوائن کیے؟ 2001 میں. میں نے 2017 میں جوائن کیے, 3 سالوں بعد. ابھی تک وہی چل رہا ہے. اچھا اس وقت بڑا زیادہ ٹرانزیشن تھا. I'll give you an example of how that was different. پہلے جو ہے ریکٹ جو ہے نا وہ ریکٹ اینڈ کولمین ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. سو they were bought by Bankizer, and then they became Reckitt Bankizer. So ان کا کلچر چینج ہو رہا تھا. پہلے it was a very closed door کہ جو ہے نا جو GMs ہوں گے وہ سارے ایک فلور پہ بیٹھتے تھے, ساری عام جنتا جو ہے نا ایک اور فلور پہ بیٹھتی تھی. سو ریکٹ بینکیزر ہیڈ اے ویری اوپن ڈور پالیسی کہ ٹائی نہیں لگانی, آپ نارمل فارمل شرٹ اور پینٹ میں بھی آفس آ سکتے ہو. اوپن ڈور تھا, CEO کا ڈور اوپن ہوتا تھا, you could walk in any time. Obviously you had to still sort of take an appointment کہ جو ہے نا مطلب guy is busy, right? But it wasn't. So پھر دوسرا یہ کہ انہوں نے جو سارے جو ٹیم جنرل مینیجرس تھے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھتے تھے اسی فلور میں, لائک جہاں پر بھی ہیں وہ سب ڈپارٹمنٹ ساتھ بیٹھے گا, ساتھ کیفیٹیریا سیم ہوتا تھا ان کا. سو بہت ہی کلچرل قسم کی ٹرانزیشن ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ہو رہی تھی. اینڈ سو اوبیسلی جب بھی آپ ایک ایسی قسم کی ٹرانزیشن کرتے ہیں تو اس میں جو کئی لوگ رزسٹ بھی کرتے ہیں اس کو. سو وہ ذرا سمجھ لیں ریزسٹنس کی وار چل رہی تھی کہ جس میں آدھی کمپنی مارکیٹنگ سیلز یہ سارے جو ہے نا وہ نئی بریڈ آف پیپل آ گئے تھے, ان کے GMs نئے ہو گئے تھے. فائنانس جنرلی ذرا تھوڑا سا لاسٹ موور ہوتا ہے, تو وہ اس زمانے میں ابھی تک سارے جو ہے جو کیونکہ وہ ذرا ٹف بھی ہوتا ہے, اور جنرلی جو ٹیم لیڈرز ہوتے ہیں لائک CEOs اور whatever وہ FMCGs میں مارکیٹنگ یا سیلس کے لوگ ہوتے ہیں, جنرلی مارکیٹنگ کے ہوتے ہیں. تو فائنانس وہ کہتے ہیں کہ یار جو بندہ ہینڈل کر رہا ہے وہی ہینڈل کرتا رہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ. سو I mean to cut the long story short, it was probably a different transition that what you're talking about right now. مطلب بہت میجر کلچرل چینج ہو رہا تھا. تو آپ ایسے MT جا رہے تھے ریکٹ؟ جی بالکل, ایز اے مینجمنٹ ٹریننگ. آئی تھنک اچھا ہوا یہ دوبارہ اسٹارٹ ہو گیا یہ ریکارڈنگ. بالکل مجھے سوال بہت آ گئے. اچھا اس زمانے, اچھا ایک بات, آپ جب 2002 میں تھے تو اکبر علی شاہ, فہد اشرف آپ کے آئی تھنک آگے پیچھے ہی. So Fahad Ashraf was with me in IBA. He was a year junior to me. ہاں Fahad was also in there at that point in time. Fahad نے مجھ سے پہلے جوائن کیا تھا, میں نے ان کے کچھ 6-8, حالانکہ میں Fahad سے 1 سال سینئر تھا, بٹ آئی واز ڈوئنگ دی ادر جابز. Fahad ڈائریکٹلی گریجویٹ ہو کر جوائن کر لیے تھے. سو Fahad ایون ناؤ آئی نو Fahad ویری ویل. سو مطلب دی تھنگ از دیٹ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ روز مل رہے ہوتے ہیں whatever, بٹ دی تھنگ از دیٹ جب ملتے ہیں تو وہ صحیح. مطلب فہد ریکٹ میں UK میں ایک زمانے میں بہت زیادہ پلیس, جب بھی ہم لوگ میرا UK کا وزٹ ہوتا تھا وی وڈ گو میٹ اپ whatever. سو بٹ یا وہ IBA کے سے بھی دوستی تھی, اینڈ دین obviously What about Akbar? You know Akbar is Akbar Ali Shah? نہیں اکبر علی نہیں. اچھا اوکے ٹھیک ہے. اچھا ریکٹ کے بعد آپ نے پھر نیکسٹ موو آپ کا کیا تھا؟ سو ریکٹ کے بعد آئی اسٹارٹیڈ اے گیمنگ ارینا. یا سو ریکٹ کے زمانے میں ہی اسٹارٹ کر لیا تھا. آئی واز ہیونگ اے ٹیریبل ٹائم. آئی وانٹیڈ ٹو موو ڈپارٹمنٹس. آئی ٹاک ٹو دیم کہ یار اگر آپ مجھے موو کر دیں, I mean make me go into sales or marketing. They
declined. They said we don't have any place available. And وہ supply chain میں تھی. I told them supply chain میں similar experience ہوگا. I wanted to move to a core function of the company. So then I said کہ I still remember this. I had a meeting with the CEO at that point in time. I asked him کہ اگر what would you do if you're in my position? I want to move from this department. I want to go to another one. You're saying that you don't have any positions available. What would you have done? So he told me, he said that, I'm not going to lie to you. I mean, if your company can't give you what you want, I mean, you should be looking for it in another company. So I said, sure. میں نے اسی دن استعفیٰ دیا. میں نے بولا السلام علیکم. گھر سے کوئی اپوزیشن نہیں ملی کیونکہ اس ٹائم پہ آپ بھی ینگ تھے. گھر والے کہتے ہیں ملٹی نیشنل کی جاب کیسے چھوڑ دی. کیونکہ میں سر کائنڈ آف ہماری جرنی سے بھی جا رہی ہے. میں نے بھی ایک دن کی نوٹس پہ ریزائن مارا تھا. بٹ دیٹ واز 2019. شور. سو ایک دن کا نوٹس نہیں تھا. اس کے بعد مجھے 3 مہینے کا سروس نوٹس پے کرنا تھا. مجھے پتا تھا یہ. میرے تو وہ پروویڈنٹ فنڈ جمع ہوا تھا. میں نے کہا اس میں سے کاٹ لو یار. اچھا نہیں, میں نے ایسا کوئی نہیں, میں ایک پیسہ نہیں چھوڑنا. نہیں. سو وٹ آلدو میں باتوں میں بول رہا ہوں, اس دن ریزائن کیا. میں نے اس دن ریزائن نہیں کیا تھا. آئی وینٹ ہوم, آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ. اینڈ دین اس زمانے میں جو ہے نا میرا یہ جو گیمنگ والی چیز تھی نا, اس میں ایک مجھے چیز مانیٹرز دینے تھے, رائٹ. سو مجھے اس کی کال دینی تھی کہ یار میں بائی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, کو somebody had to import it and get it from me and whatever. سو اس رات کو میں نے وہ کال لے لی کہ یار میں وہ مانیٹرز بائی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ دیٹ بزنس وائل آئی واز ان ریکٹ, ٹھیک ہے. سو آئی obviously it's a long time back, so I don't know the exact timelines, but if I remember correctly, I think کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں کیونکہ وہ بھی اس میں بھی کارپینٹری کا کام ہونا تھا, جگہ بننی تھی, وٹ ایور ہونا تھا, گیمنگ ارینا اس میں 20 مانیٹر آنے تھے, 18 کمپیوٹر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. سو کمپیوٹر خریدے, وہ والی انویسٹمنٹ ایک کی, لون لیا. آئی اسٹل ریممبر دس دیٹ میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا, میں 15-20 دن میں نے وہ پورا کر کے اسٹارٹ کر لی. تو وائل آئی واز ورکنگ ان ریکٹ. صبح جو ہے نا سارا دن کام کرتا تھا ریکٹ پہ, کیونکہ نوٹس پیریڈ شاید اس وقت نہیں تھا, کرتا تھا. رات میں جا کر جو ہے نا وہاں پر کام کرتا تھا. صبح 4 بجے گھر آتا تھا اور اس کے بعد پھر سے 9 بجے نوکری پہ جاتا تھا. گیمنگ زون کہاں کھولی تھی آپ نے؟ زمزمہ میں, ڈیفینس میں. باس یہ پلیڈیم کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں, پلیڈیم نہیں, اس کا نام ڈیلٹا تھا. سو وی ور بیفور پلیڈیم. ڈیلٹا کا نام سنا میں نے. کب بند کیا آپ نے یہ؟ 2008-9. کیونکہ میں اصل میں اسٹیل ٹاؤن برانچ میں بگن ہاؤس کی تھا. 2006 میں آئی وینٹ ٹو جوبلی کیمپس. تو اسکول بنک کر کے گھومتے گھومتے کورنگی بائی پاس کو کراس کر کے آپ ڈیفینس میں گھستے ہیں شیشہ پینے, اور ریڈیو پہ اور ہاٹ اینڈ اسپائسی بھی لانچ ہوا تھا. تو ڈیلٹا کا نام بھی سنا تھا زبان. بالکل. سو ہاں, سو وی ور لائک دا سیکنڈ ون. فرسٹ ون واز ڈیف کون اینڈ دین ہم لوگ تھے. بٹ اینی وے, سو دا بزنس اسٹارٹیڈ جنریٹنگ منی. دا گیمنگ زون. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ریزائن اس وقت کیا تھا وین مائی ویکینڈ انکم واز مور دین مائی منتھلی انکم, وچ واز, اللہ کا شکر ہے, مطلب اس زمانے میں اتنی جلدی وہ چلا تھا بیکاز وی ور دا سیکنڈ. تو جو پہلے والے میں جتنی بھی غلطیاں تھیں نا, وہ ساری ہم نے ریموو کر کے, ان کو جو مسئلے تھے وہ ریموو کر کے ہم لوگ جو ہے نا وہ ہم نے نئے لے کر, اور ہم نے ان کے 17 انچ کے مانیٹر ہم نے 21 انچ کے مانیٹر لگا لیے. ان کے جو ماؤس میں ہر وقت پرابلم رہتی تھی زمانے میں نا, بال والے ماؤس ہوتے تھے, تو اس میں مٹی اٹک جاتی تھی, تو گیم کھیلنے میں ایم کر رہے ہو اٹک گیا تو جو ہے نا, تو ہم نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں انفرا ریڈ والے جو ہوتے ہیں نا وہ لے لیے. سو میرے خیال میں 20-25 دن میں ہی جو ہے نا, مطلب ایسے تھا کہ ہم لوگ دکان کھلنے سے پہلے جو ہے نا ہماری لائن لگی ہوتی تھی باہر کہ 12 بجے دکان کھولنی ہے, تو 11:50 پہ جو ہے نا وہ لائن لگی ہوئی ہے بچوں کی کہ جو ہے نا یار کھولو, تو اندر جو ہے نا وہ بندے جائیں. بڑے ہم نے کریئرس تباہ کیے. کیا رینٹ تھا وہاں پہ پر گھنٹے کا؟ مجھے میں گیمنگ زون بہت. سو وی اسٹارٹیڈ ایٹ 75 an hour. اوکے. سو یہ پلیڈیم نے آ کر پھر 100 کے 3 کر کے کام خراب کیا تھا. دیٹس وین دا پرائس وار ہیپنڈ, اینڈ دیٹس واز ویئر دا ڈکلائن ان دا تھنگ ہیپن. بیکاز جو ہم سے پہلے والے تھے وہ بھی 75 an hour, تو ہم نے پرائس پہ وار ہی نہیں کی. ہم نے بولا یار لیٹس ناٹ ڈو اے پرائس وار, لیٹس جسٹ اسٹے ایٹ دا سیم پرائس اینڈ دین کوالٹی انکریز کرتے ہیں. کتنے مہینے آپ نے گیمنگ زون چلائی تھی, اس کے بعد آپ نے ریکٹ چھوڑی تھی؟ 3 مہینے 4 مہینے؟ نہیں. سو ریکٹ مطلب مہینے میں جب میرا ویکینڈ انکم ہونا شروع ہو گیا نا, تو پھر میں نے ریزائن کر دیا. اس کو مجھے 3 مہینے مجھے اور وہاں پر سرو کرنا تھا نوٹس, تو وہ نوٹس پیریڈ میں سرو کیا پورا. تو گھر سے کیا پھر کسی نے کچھ کہا کہ آپ جاب چھوڑ رہے ہیں اور آپ IBA سے پڑھے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ, بچوں کو گیم کھلا رہے ہیں؟ مطلب ویسے بزنس پوائنٹ آف ویو تو آئی بلیو کہ پیسہ ہے بھائی, سمپل بات ہے. بٹ my dad was always supportive. He has always been supportive of all my business ventures. امی ذرا تھوڑی سی ہوتی تھی, ان کو تھا کہ she was always like I like
کہ آپ صبح صبح دفتر جاؤ شام کو گھر آؤ sort of a thing. So she, but again مطلب I wouldn't say there was like a huge resistance کہ یار وہ انہوں نے بولا کہ کرو گے تو میں گھر سے نکال دوں گا whatever, ایسی کوئی کہانی نہیں تھی. But yeah, I mean they would have preferred, Amma would have preferred me to be in the corporate world. Abba was always supportive, you know. I mean, the thing is that you would give his suggestions کہ یار کیا تمہیں کرنا چاہیے, کس طرح ٹیکل کرنی چاہیے, مطلب with using his experience. But generally they did let me do what I wanted to do, which is a great thing obviously. آج کل کے زمانے میں اگر آپ سپورٹیو پیرنٹس ہوں تو بہت فرق پڑتا ہے. جو بات ہے. اچھا گیمنگ زون کے بارے میں بتائیں, بڑی مزے کی جرنی چل رہی ہے آپ کی. گیمنگ زون آپ نے کتنے عرصے چلائی؟ We stopped I think 2008ish 9 around that time, exact dates اور نہیں. اسٹارٹ آپ نے کی تھی 2003 میں؟ 2002 میں. اچھا تو اچھا خاصا ٹائم چلایا, 6-7 سال. 6-7 سال چلائے. ہاں جو میرے خیال میں جب میں نے اسٹارٹ بھی کی تھی تو میرا وہی خیال تھا کہ یار 5 سے 6 سال کا اس کا لائف سائیکل ہے, اس کے بعد کوئی نئی چیز آ جائے گی جو اس کو ختم کر دے گی. جو ایسا ہی ہوا کہ یار بیسکلی گیمنگ زون وہ لین پہ چلتے تھے, اور جب انٹرنیٹ اتنا تیز ہوا کہ پیپل کوڈ ڈو دا سیم تھنگ ایٹ ہوم, اٹ اسٹارٹڈ ڈائنگ. اس وقت اچھا PS5 اب تو PC پہ تھا نا, PS5 وغیرہ, PS4 PS3 ہوتے تھے, PS3 آئی تھنک ایٹ دیٹ پوائنٹ ٹائم تھے. ہاں بٹ PS3 پہ آن لائن نہیں تھا, کمپیوٹرس بھی آن لائن آنا شروع ہو گیا تھا. ورلڈ کال شروع ہو گیا تھا تو انہوں نے جو ہے نا اپنے لوکل لینڈس پہ ہی جو ہے وہ سرورز لگا دیے تھے, تو آپ یو کوڈ ٹیک ورلڈ کال اینڈ اسٹے ایٹ ہوم اینڈ دین پلے لوکلی. آپ کو انٹرنیٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اوکے ٹھیک ہے, ٹائم لائن میں سمجھ رہا ہوں آپ کی. بٹ مین کوشچن یہ جو آپ کا بھی پروفیشن ہے فوٹوگرافر والا, یہ اس پوری ٹائم لائن میں کہاں فٹ ہوا, کس طرح اسٹارٹ ہوا؟ سو دس اسٹارٹیڈ آئی تھنک جب بزنس ذرا تھوڑا سا میچور ہونا شروع ہو گیا تو ذرا ٹائم آ جاتا ہے. شروع میں گروتھ پیریڈ میں آپ کو ٹائم لگتا ہے, بٹ اس کے بعد میچور ہوتا ہے تو دین یو ہیو اے لٹل بٹ آف ٹائم. سو آئی اسٹارٹیڈ looking for other things, got back into photography again. جب IBA میں کرتا تھا اس کے بعد یہ 4-5 سال تو بالکل چھوڑ دی تھی, بالکل نہیں کی. But then I got back into it. I found out from somebody that a friend of mine جو میرے زمانے میں ریکٹ میں بھی میرے ساتھ ہوتی تھیں, IBA میں میرے ساتھ 1 سال جونیئر تھیں. So she was working in a company and they were looking for a photographer. So I reached out to her and they asked me کہ آپ کا پروڈکٹ فوٹوگرافی تھی. They asked me if I have a portfolio. I said کہ ہے. And then I didn't have it at that point in time. لینڈسکیپ کی ایسی چیزیں کر رہا تھا, لوگوں کی تصویریں کھینچ رہا تھا, but I didn't have any product photography. But then اسی وقت میں نے I took a lot of ان کے ریلیٹڈ قسم کے پروڈکٹس لے کر اور اپنی کریٹیوٹی پہ میں نے ان کی تصویریں کھینچیں. اسی دن دوپہر کو میری بات ہوئی, شام کو میں نے شوٹ کیا, لے کر آیا گروسری اسٹور سے چیزیں, بسکٹس تھے, چاکلیٹس تھیں, وٹ ایور. آئی ٹک کینس تھے لائک کوک اسپرائٹ کے وٹ ایور, اینڈ دین آئی ٹک پکچرز اینڈ آئی ایڈیٹڈ دیم اینڈ آئی نیکسٹ ڈے میں نے ان کو سبمٹ کر دیا. اینڈ دے ٹاک ٹو دیئر باسز اینڈ واٹ ناٹ, کیونکہ اوبیسلی اور بہت سارے لوگ بھی تھے وہ سبمٹ کر رہے تھے. اینڈ they said they liked the work and they would like to hire me, and then we went into the meeting. And پورا پروجیکٹ آپ کو پکڑایا تھا انہوں نے؟ نہیں, so at that point in time ان کا پورا پروجیکٹ جو تھا نا اس میں بہت سارے پروڈکٹس تھے, 50 پروڈکٹس تھے. اینڈ دین ہر پروڈکٹ کی بہت ڈفرینٹ ویریشنس بھی, بہت سارے SKUs تھے. سو سب کی الگ الگ پروڈکٹ تصویریں لینی تھیں, کریٹیو شاٹس لینے تھے. سو ہاف آف دیم دے گیو ٹو می, ہاف آف دیم دے گیو ٹو زمانے میں امین جے, ابھی بھی از ویری سینئر فوٹوگرافر, ان کو دیا تھا. سو امین سے بھی میری بہت اچھی سلام دعا ہو گئی اوور پیریڈ آف ٹائم. That was your first stint as a professional client. ہاں, جس میں when I got paid as a. Okay. اور یہ آپ نے 2006 میں کیا؟ 2006. ابھی میرے ٹائم لائنس تھوڑے سے ایئرز میں 1-8 سال اوپر نیچے ہو سکتا ہے. تو آپ نے پہلا اسٹنٹ کر دیا فوٹوگرافی کا, IBA نکلے 2 سال, اور یہ ڈیلٹا چل رہا تھا ساتھ میں. اچھا اب دیکھیں نا, وہ جب پہلے انٹرویو اسٹارٹ کیا تھا ڈیلٹا کا دماغ سے نکل گیا. میں نے کہا وہ شاید انہوں نے 2-3 مہینے بعد بند کر دی, وہ تو اپنے ساتھ میں چلا رہے تھے. ایک اور بھی کمپنی میں نے بیچ میں اسٹارٹ کی تھی. ارے سر ماشاء اللہ, وہ کیا تھا؟ سو ڈیلٹا جب چل رہا تھا تو اس میں آئی پارٹنرڈ ود سمبڈی اینڈ دین وی یوز ٹو BTL ایکٹیویٹی کرتے تھے ہم لوگ. BTL ہوتا ہے بلو دا لائن ایکٹیویٹی. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پروڈکٹس چاہیے ہوں, کوئی گھڑیاں چاہیے جس میں آپ کا لوگو لگا ہوا ہو کمپنیز کو. سو somebody introduced me to a person who used to do it, so I started doing it with them. So he would do the back end of the thing کہ basically جو بھی کام کرنا ہے, جو کرنا ہے, let's say کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے اس کو کروانا, اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کر رہے ہوتے تھے. کچھ کلائنٹ مینجمنٹ وہ بھی کر رہے ہوتے تھے, کچھ مینجمنٹ میں بھی کر رہا. ایکٹیویشن وغیرہ جیسے یہ جو
آج کل جیسے بی ٹی ایل آپ ایگزامپل لیں، ڈالنے مال میں بڑے بڑے گنڈولا لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، وہ والی بھی ایکٹیویٹیز جی بالکل، اس زمانے میں وہ نہیں ہوتی تھی، بٹ مور ان ٹرمز آف کہ اگر آپ کو اسٹریمرز لگانے ہیں آن دا روڈ، رائٹ، سو یو وڈ ہیو دوز 3x6 کے 2x6 کے بینرز ہر جگہ لگانے ہیں. کوئی پروڈکٹ لانچ ہو رہی ہے تو وہ لگانا، یا آپ کو کوئی مگز ہیں اپنی کمپنی کے لیے 1000 مگز چاہیے یا ٹینس کی بالس چاہیے. آئی ایون ایکچولی اس زمانے میں، بٹ دس ہیپنڈ آفٹر ورڈز، آئی ایون اسٹارٹیڈ ود Panaflex printing. So I imported a Panaflex printer, which was one of the biggest investments that I did at that point in time, and I lost a lot of money in it. So that business did not work. یہ بھی میں نے I think 2005-6 کی رینج میں اسٹارٹ کیا تھا، انفیکٹ شاید اس سے بھی پہلے 2004-ish 5-ish اسٹارٹ کیا تھا. اینڈ یہ ڈیلٹا کے بند ہونے کے بعد بھی میں کافی عرصے تک کر رہا تھا جب میں نے فوٹوگرافی اسٹارٹ کر لی تھی. اوکے چلیے لیٹس کم بیک ٹو دا فوٹوگرافی. اس میں آپ نے جب کینڈی لینڈ کا آپ نے جب وہ کر لیا کیمپنگ، اس کے بعد آپ کے فردر کیا کیمپنگس تھے، مطلب کس طرح آپ نے کنٹینیو کیا؟ سو جب ایک کر لیا تو آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو. پھر کینڈی لینڈ نے مجھے اور کام بھی دیا، انہوں نے مجھے اپنے ایک ٹی وی سی دیا، انہوں نے اور پروڈکٹ پھر ان کی فیکٹریز تھیں، دے ہیڈ فیکٹریز ان ہب اینڈ واٹ ایور. اس کی فیکٹری کی میں نے جو ہے نا انڈسٹریل فوٹوگرافی کی. سو کرتے کرتے مین آپ ایک دفعہ جب آپ کی بن جاتی ہے تو پھر دین دے آر آلسو کمفرٹیبل ان گیونگ یو مور ورک، اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. ونس یو گیٹ ان دین it's probably going to be your own fault if you get out, right? I mean, so اس میں میرے پاس کافی سارے پروجیکٹس میرے پاس آئے. اس کے بعد اس کی وجہ سے پھر ہمیں جب پورٹ فولیو بن گیا اچھا خاصا، پھر آئی اسٹارٹ ریچنگ آؤٹ ٹو ادر پیپل ایز ویل. تو تھوڑا تھوڑا کام آنا شروع ہو گیا. زونگ کا میں نے بہت کام کیا ڈیورنگ دوز 2-3 ایئرس. مطلب کمرشل فوٹوگرافی میں نے کافی زیادہ کی ٹی وی سیز میں. زونگ لانچ ہوا تھا اس زمانے میں، تو کافی سارا ان کا فوٹوگرافی میں نے کی تھی. اوکے اچھا، تو دیکھا جائے گا اس کو سمرائز میں کروں اب تک جو آپ کی جرنی تھی اس زمانے تک، وہ تھا کہ پیشن آپ کا فوٹوگرافی تھا اور ساتھ میں آپ نے اسکل سیٹ آپ کی منی میکنگ تھی. آئی ڈونٹ نو اف اسکل سیٹ منی میکنگ تھی یا ہے. تھرو منی میکنگ تھرو بزنس مے بی ناٹ فرام جاب جس میں زیادہ مزہ نہیں آ رہا. I don't know. مطلب if I'm honest to myself, I don't know if money making تھی. اس زمانے میں تو میں پیسوں کے اتنے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا. I was more about work and growing and what not. That sort of thing is what I used to think about. And I think یہ والی چیز ہے، یہ ذرا تھوڑا سا بعد میں شروع ہوئی once responsibilities grew and that sort of thing happened. But اس زمانے میں اتنی زیادہ نہیں تھی. بٹ آئی مین آئی واز میکنگ منی، سو ایسا نہیں ہے کہ وہ بھوکا ننگا نہیں تھا. آلدو دیر ور ٹائمز ان مائی لائف دیٹ جب میں تھا، لیکن اس وقت نہیں تھا. اوکے ویڈنگ کی اس کے اندر کیسے آیا؟ ویڈنگ کو جو آپ نے کور کرنا اسٹارٹ ہوا وہ کیسے آپ نے ٹرانزیکشن؟ سو آئی تھاٹ دیٹ فرام کمرشل ٹو ویڈنگ وہ کس طرح ہوا؟ آئی تھنک when you think about business, although اس زمانے میں ہم اس طرح نہیں سوچتے تھے، لیکن these are the things that I did کہ basically one of the main things is کہ آپ کو جو ہے نا مارکیٹ میں گیپ نکالتے ہو کہ یار یہ چیز ہے جو نہیں ہو رہی، اور آئی تھنک دیٹ اس کی ڈیمانڈ ہے، اگر یہ ہو جائے تو یہ کام چل پڑے گا، رائٹ. اینڈ آئی تھنک ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم آئی سو اے گیپ ان دا ویڈنگ فوٹوگرافی بزنس ویئر پیپل would the shoots that would happen were very forced, right? I mean ایکسپریشنز پہ کوئی کانسنٹریٹ نہیں کرتا تھا. پہلے سے ڈیسائڈ کہ یہ پوسٹ کرانا ہے، وہ کرانا ہے، بھلا اگلا بندہ کمفرٹیبل ہے انکمفرٹیبل ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا تھا. پھر جو فوٹوگرافرز ہوتے تھے وہ ان کی پروفائلز بھی اس طرح ہوتی تھیں کہ یار ایک انکل ہیں جو میرے فیملی کے فوٹوگرافر، دادا کی بھی انہوں نے کی ہوئی تھی، دادا کی ان کے ابا نے کی تھی، انہوں نے جو ہے نا ابا کی ہے، اور وہی جو ہے نا میری کریں. سارٹ جنریشنل فوٹوگرافرز ٹائڈ اپ تھے فیملیز کے ساتھ. اینڈ دین اب ان کا بچہ آ گیا، وہ فوٹوگرافی کرنا چاہتا ہے، نہیں کرنا چاہتا، اس کا پیشن ہے نہیں ہے، لیکن کیونکہ فیملی بزنس ہے تو وہ بھی وہی کر رہا ہے اور وہی کام لے رہے ہیں، واٹ ناٹ. سو دیر واز اے گیپ دیئر اینڈ آئی جسٹ فلفل دیٹ گیپ. آئی فیلٹ دیٹ پھر میری لائٹنگ کی سینس جو ہے نا فوٹوگرافی سے بہت بہتر ہو گیا تھا، کیونکہ کمرشل فوٹوگرافی میں آئی فیل دیٹ لائٹنگ بہت ٹاپ لیول کی ہوتی ہے، بیکاز دا پیپل ہو سارٹ آف ڈو دیٹ لائٹنگ آر دا ٹاپ لیول پیپل، بیکاز کمرشل از obviously the most paid genre of any field. So اس کی وجہ سے جو ہے میری لائٹنگ سینس تھوڑا سا بہتر ہو گیا تھا. سو آئی جسٹ یوزڈ آل دوز کانسیپٹ. آئی فیلٹ دیٹ دیر واز اے گیپ. بہت فلیشی فوٹوگرافی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، تو آئی جسٹ فل دیٹ گیپ. آئی مارکیٹڈ مائی سیلف اینڈ ہیئر آئی ایم. جو پہلا کلائنٹ آپ کو کس طرح ملا؟ سو انیشلی اگین پورٹ فولیو. آئی اسٹارٹیڈ میکنگ پورٹ فولیو. اس میں ہی پورٹ فولیو بنایا.
کچھ شادی آپ نے کور کی ہوں گی ہاں ویسے؟ اپنی کزن کی ایک شادی کور کی, پھر ایک دوست تھی جس کی شادی ہو رہی تھی, اس کو میں نے بولا تھا یار میں پورٹریٹس ناٹ ایونٹ پورٹریٹس اس زمانے میں کور کیے, 2 ہو گئے. پھر اس کے بعد میں نے ان کے پیمفلیٹس بنا کر جگہ پہ بھی رکھوائے, ورڈ آف ماؤتھ بہت زیادہ. پہلا جو پیڈ کلائنٹ مجھے ملا تھا وہ واز سمبڈی ڈسٹنٹ ریلیٹیو آف مائی وائفس, اینڈ دین میں نے وائف کے ساتھ ہی شروع کیا تھا, اینڈ دین یو نو می شی واز ویری سپورٹیو آف می انیشلی, اور انہوں نے بہت ہیلپ بھی کی مجھے. سو آئی لینڈیڈ مائی فرسٹ کلائنٹ تھرو دیٹ, اینڈ دین اس کے بعد آئی تھنک دس واز اکٹوبر 2008 وین آئی اسٹارٹیڈ مائی فرسٹ وہ, اینڈ دین دسمبر میں میرے پاس کوئی اگین کیا کہتے ہیں ایک اگین ریلیٹیوز, پھر ریلیٹیوز کے دوست, کسی نے کر لیا بک, تو نے بولا یار میں نے کاشف سے کرایا تو انہوں نے بھی کر لیا سارٹ آف تھنگ. تو اس طرح کر کے مجھے 2-3 کلائنٹس مل گئے تھے. آئی ڈیڈ اباؤٹ 8 شوٹس ان ڈسمبر ان 2008, اینڈ آفٹر دیٹ آہستہ آہستہ جنوری میں آئی تھنک فیس بک میں ہم نے پیج بنایا, تو فیس بک سے بھی ہم نے کرنا شروع کیا. مطلب اباؤٹ 1-2 سال میں چھا گئے تھے ہم. فرسٹ موور ایڈوانٹیج فیل ہوا آپ کو کہ آپ نے لے لیا؟ فیس بک پہ بھی آپ نے پیج بنا دیا, پہلے بھی آپ کرتے ہوئے تھے بزنس, تو بزنس بیسکلی ہوتا ہے یہ آپ سیکھتے رہتے ہو, اچھا یار یہ کاسٹ اس طرح رکھنی ہے, پروفٹ اس طرح آ رہا ہے, تو اس سے کتنا آپ کو مطلب ہیلپ ملی جو باقی آپ نے بزنس کیے یہاں پہ آنے شفٹ ہونے میں؟ ٹو بی آنیسٹ بزنس میں اتنی ہیلپ نہیں ملی, بٹ کریٹیوٹی وائز آئی فیل آئی واز ان دا رائٹ اسپیس ایٹ دا رائٹ ٹائم, رائٹ. سو وہ چیزیں تھیں کہ یو نو آئی مین بیسکلی دیٹ ایسپیکٹ واز دیئر, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ میں بزنس کا اس طرح سوچتا تھا جس طرح میں آج سوچتا رہا ہوں کہ ان کے کیا کی آپ کے نمبرز ہیں یا کیسے نمبرز آ رہے ہیں واٹ ناٹ. مطلب جو آگے سو آگے جو نہیں ہے وہ نہیں ہے, واٹ ایور تھنگ سارٹ آف تھنگ. بٹ آئی ڈو فیل دیٹ آئی ہٹ دا نیل ان ٹرمز آف فائنڈنگ دا رائٹ گیپ, اینڈ آئی فل دیٹ گیپ ویری ایڈیکویٹلی, اینڈ اس چیز کی وجہ سے جو ہے نا مجھے فائدہ ہوا. اوکے کاشف بھائی, 2010 تک ہم آپ نے کہانی سنا دی اپنی. اچھا, تو مجھے آپ سے سوال یہ تھا کہ اس ٹائم آپ کی ٹیم کتنی بڑی تھی جو آپ کر رہے تھے فوٹوگرافی وغیرہ؟ گڈ کویشچن. سو جو میرا وہ پینافلیکس والا بزنس ہے نا, تو اس میں یو نو آئی ہیڈ لائک اے فیو پیپل, ایک وہ پرنٹر کو مینیج کرنے کے لیے ایک فوٹو شاپ والا بندہ تھا. سو جب یہ والا کام آیا, جو کینڈی لینڈ والا کام آیا, تو دیٹ ٹیم واز آلسو انوالوڈ ان دس ایز ویل. سو آہستہ آہستہ ایک بندہ جو ہے فوٹو شاپ میں آ گیا, ایک بندہ جو ہے وہ مجھے اسسٹ کرنا شروع ہو گیا. بٹ 4 لوگ ٹوٹل, جس میں ایک فوٹو شاپ والا بندہ تھا, 2 لوگ مجھے اسسٹ کرتے تھے. اوکے. اچھا, پھر موونگ آن فرام دیٹ آپ نے ملٹیپل پروجیکٹس کرتے رہے, اور اب پچھلے کتنے سال سے اب یہی آپ کا چل رہا ہے مین کام؟ کیونکہ آپ نے گیمنگ زون آپ نے بتایا کہ 5 سال اس کی لائف تھی وہ آپ نے ختم کر دیا, اس سے بھی آئی ہوپ کہ آپ کا ماشاء اللہ سے اچھا چلا ہوگا اور آپ نے چلایا بھی, کیونکہ نام تو میں نے تک سنا ہوا ہے ڈیلٹا کا. تو پچھلے 10 سال جو آپ دیکھیں اگر 2010 سے 2020 تک ٹل کووڈ لائک یہ 10 سال جو ہے, ان کے بارے میں کچھ بتائیں, ان کے ہائیز اور لوز کیا تھے؟ سو 2000 آئی تھنک 12-ish از وین اگین آئی ڈونٹ ریمبر دا لائف ٹائم لائن کے جو ہے میں نے وہ پرنٹنگ والا بزنس کا بند کیا تھا, بٹ دیٹ واز این انسکسیزفل ون. اس میں میں نے بڑی لرننگز ملی تھیں, اور اس میں لوز بھی تھے, کیونکہ جب وہ والی چیز میں نے بند کی تھی, آئی ڈونٹ ریمبر دا ٹائم لائنس, مے بی اٹ واز آئی تھنک 2009-10 میں ہی بند کر رہے تھے کہ جو ہے وہ کیا تھا, بٹ کام کم ہو گیا تھا. وہ پرنٹر بھی جو تھا نا بہت تنگ کر رہا تھا, واز اے بگ انویسٹمنٹ سے ایونچولی ہم نے اس کو اسکریپ کیا وہ پرنٹر کو. یہ کون سی پرنٹنگ تھی؟ گریویئر پرنٹنگ تھی؟ کون سی پرنٹنگ؟ نو, پینافلیکس پرنٹنگ. سو بل بورڈز جو نہیں لگتے, سو اٹ واز اے 10.5 فٹ ایک کا ہوتی ہے نا پرنٹر. آف سائٹ ہوتی ہے, آن سائٹ کیا ہوتی ہے وہ؟ ڈیجیٹل پرنٹنگ کہتے ہیں ڈیجیٹل اس کو. پرنٹنگ. دس واز بیسکلی پینافلیکس جو بل بورڈز لگتے ہیں نا, اس کی پرنٹنگ ہوتی تھی. سو اس سے اسٹریمرز بھی بنتے تھے, اس سے وہ بھی لگتے تھے چھوٹے والے جو ہے نا, اگر آپ کو کوئی پیچھے وہ 2x3 کے ایکسٹینڈس کے جو ہے نا وہ اگر آپ کے بنانے ہیں وہ بنتے تھے. لاٹس آف تھنگز دیٹ وڈ ہیپن دیٹ وے. سو بہت ساری مارکیٹنگ کیمپینز اس طرح ہوتی تھی. سو دیٹ واز دا بزنس, بٹ وہ پرنٹر تنگ کر رہا تھا مجھے, جس کی وجہ سے جو ہے نا میں بہت پرابلم ہوتی تھی. بٹ آئدر وے, سو وہ جب بند کیا تو دیر واز اے ٹائم جس میں کیونکہ یہ تھا, اور دوسرا واز جسٹ فوٹوگرافی کا یہی تھا کہ یار کام کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. تو اینڈ دین واٹ ہیپنڈ واز ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ون آف مائی جو صاحب تھے جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے, انہوں نے گھپلا کافی کر دیا, جس کی وجہ سے مطلب دیر واز لائک انویسٹمنٹ میری ہوتی تھی, تو ہی ٹک سم منی آؤٹ اینڈ وہ بس غائب ہو گئے. سو آج تک بھی کبھی پیسے نہیں ملے. بٹ اللہ کا بڑا شکر ہے, آئی تھنک دیٹ ٹاٹ می اے لاٹ. اینڈ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ
ابھی بھی جب وہ لرننگس تو کام آتی ہے نا کہ یار کس طرح اس چیز کو بہتر کیا جا سکتا تھا. ایک طرح سے محمد رضوان ٹھیک ہی کہتا ہے, تو ون ہے تو لرن بالکل صحیح. ہے, بات ٹھیک ہے اس کی. ہاں تو لرن ہی کرے, تو اس سے وہ ڈیلٹا تھوڑا سا ون تھا, یہ والا لرن ہی لرن تھا. اچھا, کے برائڈلز جو آپ نے نام رکھا ہے اپنی پوری کمپنی کا, اور یہ آپ نے کب رکھا, اس کے پیچھے کیا سائنس تھی, اور یہ آپ کیسے, وہ کون سا ٹائم تھا آپ کو فیل ہوا کہ یہ برانڈ ہو گیا کے برائڈلز؟ شیور. سو وین آئی اسٹارٹیڈ, اگر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وین آئی اسٹارٹیڈ ویڈنگ فوٹوگرافی نا, تو اس کمپنی کا نام تھا کاشف رشید برائڈل پورٹریٹس, رائٹ, بیکاز آئی واز اونلی ڈوئنگ پورٹریٹس ایٹ دا ٹائم. پھر جب میں کاشف نے, رشید, کاشف راشد نام ہے آپ کا؟ رشید نام ہے میرا, آپ نے شروع میں بولا تو میں نے بولا کہ یار اب ارے میں کیا آپ یار, صحیح کروں, اچھا, بٹ آئی اسپیل اٹ ڈونٹ ٹیل می, RASHID. میں دماغ میں وہ فٹ ان کر دی ہے, کاشف ہاں راشد ہی بٹ بولتا ہوں. رشید, سو آئی پروناؤنس اٹ رشید. اب یہ نہ پوچھیں اس کی اسٹوری کیا ہے, مجھے بھی نہیں پتا, نام میں نے نہ رکھا ہے, میرے دادا کا نام تھا وہ, لیکن وہی بیسکلی it was spelled RASHID, but it was pronounced Rashid. So it's Kashif Rashid, but with an ID. Anyway, so Kashif Rashid Bridal Portraits was the name of the company. And جب میں نے ایونٹس کرنا شروع کیے تو پھر میں نے بولا کہ یار یہ تو کاشف رشید برائڈل پورٹریٹس جو ہے وہ ایونٹ کر رہا ہے, عجیب سا لگ رہا ہے. سو دین آئی تھاٹ کہ, اور ویسے بھی بڑا لمبا نام ہے, تو آئی تھاٹ وانٹ ٹو مطلب کم کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ اس زمانے میں اپنے نام سے ہی اپنی کمپنی شروع کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں, رائٹ. دا ریزن وائی شفٹڈ فرام دیٹ واز بیکاز میری جو ہے نا جو ویژن تھی وہ یہ تھی کہ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو بی دا مین پرسن ان دا تھنگ کہ یار کاشف کے نام سے وہ چل رہا. آئی وانٹیڈ اٹ ٹو بی اے کمپنی ویئر لوگ آئیں, فوٹوگرافرز آئیں, وہ اس کے ساتھ کام کریں, اس بینر کے اندر ہوں. اینڈ سو دین آئی ٹک مائی نیم آؤٹ اور اس کو کے برائڈلس کر دیا. سو آئی ایم اسٹل دا کے ان کے برائڈلس, بٹ میرے نام سے اگر چلے گا نا تو پھر وہ میرا یہ ویژن تھی کہ یار اس میں پھر یہ ہو کہ ہر بندہ جو آئے گا وہ بولے گا یار مجھے کاشف کون ہے, مجھے کاشف سے فوٹوگرافی کرانی ہے. سو آئی ایم این انٹروورٹ آلسو, آئی ڈونٹ لائک اے لاٹ آف لائم لائٹ. ایسے لگتا ہے, لیکن میں ہوں دل کا بڑا, آئی ڈونٹ لائک اے لاٹ آف اٹینشن. سو اور میں نے آلسو وانٹیڈ کہ جو ہے نا مطلب میں ایم اے ٹیم پلیئر, آئی وانٹ کہ ٹیم ہو اور ٹیم کرے اور مینیجڈ ہو, اور آئی شوڈ جسٹ بی فوکسنگ آن دا تھنگز دیٹ آئی ڈو بیسٹ, اینڈ دین ایوری بڈی شوڈ بی فوکسنگ آن دا تھنگز دیٹ دے ڈو بیسٹ. تو میرا ہمیشہ سے تھا کہ اس کو میں اسکیل اپ کروں گا, اینڈ بہت سارے لوگ لے کر آؤں گا جو اچھا کام کریں, ان کو سکھاؤں گا اور ان کو ایک ہنر دوں گا اور وہ کریں گے. تو اس لیے وہ کے برائڈلس ہو گیا. کہ اور کس سال کی بات ہے کہ برائڈلز آپ نے سیٹ اپ کر دیا نام؟ آئی تھنک وہ شروع میں پہلے 1-2 سال میں ہی ہو گیا تھا, تو آئی ووڈ سے 2009-10 کی کہانی ہے. اوکے. اچھا, کچھ ٹیکنیکل کوشچن پہ آتے ہیں. فرام ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو کافی ایسے ینگ فوٹوگرافرز بھی دیکھ رہے ہوں گے پوڈ کاسٹ, کچھ آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, کچھ آپ کے پرانے کلائنٹس بھی ہوں گے. ایک تو سوال یہ ہے کہ بگیسٹ مسٹیک جو ہوتا ہے فوٹوگرافر کیا کرتا ہے وین اٹس ڈیلنگ ود اے کلائنٹ؟ پرانے زمانے میں بھی کیا مسٹیکس ہوتی تھی, اور آج کل وہ مسٹیکس جو ایسی مسٹیک آپ کو لگتا ہے کہ کنٹینیو ہوتی جا رہی ہیں؟ آئی تھنک بہت دفعہ جو فوٹوگرافرز ہوتے ہیں نا, دے ڈونٹ ریئلائز کہ ان کی ایکچوئل کاسٹ کیا ہے. دے فیل دیٹ میری تو کوئی کاسٹ ہی نہیں ہے, میں فوٹوگرافی کر رہا ہوں, کیمرہ بھی میرے پاس ہے, را مٹیریل جو ہے نا میرے پاس کوئی ہے نہیں, میں نے ڈیجیٹل پروڈکٹ دینا ہے, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کروں گا, تو میری تو کاسٹ زیرو ہے. کہ فارغ بیٹھے تھے اچھا تو ہاں, یہ بہت اچھا بات کیا آپ نے. بٹ سو آئی تھنک اینڈ بزنس وائز بھی دے جسٹ, اب تو پھر اگر آپ کے دماغ میں آپ کی کوئی کاسٹ ہی نہیں ہے تو آپ نے پرائس کیا رکھنی ہے, جتنے میں بھی بک جائے, جتنے میں ٹوٹ جائے بندہ, وہ 2 لاکھ میں ٹوٹ جائے تو وہ بھی صحیح ہے, وہ 2000 میں ٹوٹ جائے وہ بھی صحیح ہے, 2000 تو آ گئے نا. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویئر ون آف دا بگیسٹ مسٹیکس آر, ویئر پیپل ڈو ناٹ نو کہ ان کی ایکچوئل کاسٹ کیا ہے. اچھا, سم رولز آف تھم ان دا انڈسٹری جو ہیں فوٹوگرافی انڈسٹری کے, یار یہ رولس آپ نے فالو کرنے ہیں. اچھا, آئی ہیو نیور بین اے رول فالوور, میں آئی ہیو آلویز بین آف دا ویژن دیٹ آپ کو رولس پتہ ہونے چاہیے, بٹ دین یو شوڈ نو وین اینڈ یو شوڈ بریک دیم. دا ریزن از کہ اگر ہر بندہ رول فالو کرنا شروع کر دے تو سب لوگوں کی فوٹوگرافی سیم لگنا شروع ہو جاتی ہے. سو اس لیے آئی فیل دیٹ رولز آپ کو پتہ ہونے چاہیے, بٹ آپ اس کو بریک کرنا چاہیے. اوکے. اینی نوٹیبل اسٹوریز یو ہیو فرام یور برائڈل جو آپ نے ایونٹس کور کیے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی پیمنٹ کا مسئلہ آیا ہو, یا پھر آپ کو بڑی فرسٹریٹنگ شوٹ آپ کی رہی ہو, کوئی بیڈ ایکسپیرینس؟ بہت ہیں, مطلب اینی ون ایگزامپل وداؤٹ ٹیکنگ نیمس, فنی ایگزامپل ہو کوئی. there was this one time that I did a shoot where
بہت دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ کپل مطلب یو نو مین ایک برائڈ کو جنرلی زیادہ شوق ہوتا تھا تو گرومز نہیں آتے تھے, برائڈ وڈ ڈو اے سولو شوٹ اینڈ کچھ ایونٹ پہ جا کر ان کے کپل شاٹس ہو جایا کرتے تھے. بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, اسپیشلی اگر بارات والے دن ہے تو گروم بزی ہے, اس کو سہرا بندی اپنے گھر پہ کرنی ہے, بارات کو لے کر آنا ہے, تو یو نو مین کمنگ ہیئر ٹو ڈو اے شوٹ وڈ like you know I mean move the timelines a little bit. Anyway, so this particular incident was where وہ یہی ہوا تھا کہ برائڈ آئی تھیں اور ان کے ساتھ ان کے ایک دو دوست آئے تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی, اور وہ دوست ان کے ساتھ تھے, اینڈ دین یو نو دے ور مینیجنگ کہ اس کو ڈریس ویسا ہی کرنا ہے واٹ ناٹ, اینڈ شوٹ ان کی ہو گئی پوری. آخر میں انہوں نے بولا اچھا یار مجھے دوستوں کے ساتھ بھی میری تصویریں لے, ایک دونوں کے ساتھ ہو گئی اور ایک الگ الگ بھی جو ہے نا ایک ایک شارٹس میں نے ان کا لے کہ چلو یار البم الگ سے دے دوں گا, میں البم میں نہیں لگاؤں گا. کہانی ختم ہو گئی, مطلب واز ویری نارمل, مطلب کوئی ایشو نہیں ہے. اباؤٹ 3-4 مہینے بعد جو برائڈ تھیں وہ آئیں اور انہوں نے بولا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. اچھا بولیں. سو انہوں نے بولا کہ یار وہ سین اس طرح ہے, اینڈ اوبیسلی ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ جو البم ہوتی تھی نا اس پہ برائڈ گروم کا نام لکھتے تھے. سو نام پہلے سے پتہ کر لیتے کہ ہمیں پرنٹ کرنا ہوتا تھا. انہوں نے بولا سین یہ ہے کہ وہ جو صاحب تھے نا جن سے میری شادی ہونی تھی وہ تو میری ہو گئی اس دن شادی, لیکن اس کے بعد میری ان سے ڈیورس ہو گئی. اور یہ دس اباؤٹ 2-3 months اور 2 months آفٹر دا وہ تھنگ رائٹ. اور وہ جو صاحب تھے نا جو میرے ساتھ آئے تھے ان سے میری شادی ہو گئی ہے. تو آپ ایسا کریں, اچھا سو وہ جو صاحب بھی آئے تھے وہ کوئی شیروانی ورانی نہیں ہے, تو چڈوں میں مطلب یو نو بیسکلی گھر کے کپڑوں میں ٹی شرٹ اینڈ شارٹ اینڈ وٹ ایور. سو اب آپ کریں یہ کہ مجھے البم تو چاہیے کیونکہ بڑی اچھی شوٹ ہوئی تھی میری, لیکن آپ ایسا کریں کہ بس اس میں البم میں نام چینج کر دیں اور ان کی تصویر جو ہماری کپل والی وہ بھی لگا دی, جس میں وہ چڈوں میں اور وہ دلہن کے ڈریس میں. ہاں کیونکہ دوسرے والے میں انہوں نے بولا شوٹ نہیں ہوا. سب شور پیسے دیں گے آپ, پیسے دیں گے جو دوبارہ شوٹ نہیں کروایا انہوں نے. نہیں شادی تو ہو گئی تھی نا, اوکے دوسرے والے سے بھی شادی ہو گئی تھی. نہیں جیسے دوسرے والے کے سیپریٹ ہوتے کچھ کورز ہوتے ہیں بعد میں جا کے 2-3 مہینے بعد. نہیں میں نے نہیں کرا, میں نے بولا یار وہ جنرلی لوگ پیپل آر آلسو امبیرسڈ رائٹ, آئی مین شی واز آلسو ویری امبیرسڈ ایز ویل کہ جو ہے یار پتہ نہیں کیا سین ہے کیا نہیں ہے, بٹ اٹ واز لائک یو نو سم تھنگ انٹرسٹنگ. اوکے اچھا کاشف بھائی کتنے ماشاء اللہ سے اتنے عرصے میں آپ اس فیلڈ میں ہیں, آپ نے کافی لینڈسکیپ چینج ہوتا تھا دیکھا ہے. پہلے لوگ فوٹوگراف سے جاتے تھے, آپ فون پہ بھی شوٹ کر رہے ہیں. کیسا لگا آپ کو پوری جرنی جو ٹیکنالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ سے پوچھوں, اکوپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, لینس ہو گئے, کیمرے ہو گئے, اوور آل فوٹو کھینچنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, پہلے شاید ڈفرینٹ ہوتا ہوگا, آپ کے خیال سے جرنی کیسے رہی ہے؟ دیکھیں ٹیکنالوجی ہے, چینج تو ہوتی رہے گی, گڈ تھنگز کیپ آن کمنگ آؤٹ. ہم بھی انیشلی جب تھے تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں پرابلم ہوتا تھا, اوور ٹائم وہ فوکس کے ایشوز ہو گئے, وہ بہت بہتر ہو گئے ہیں. اب فونز آ گئے ہیں, مطلب آئی تھنک دیٹ فونز سے بہت اچھی تصویریں لے لی جاتی ہیں, بٹ آئی اسٹل فیل دیٹ ابھی تک کہ اس نے ایز سچ ویڈنگ فوٹوگرافی کو ریپلیس نہیں کیا. فن فوٹوگرافی کو ریپلیس کر دی ہے, بٹ ویڈنگ فوٹوگرافی کو ایز سچ ابھی ریپلیس نہیں کیا اس نے. اینڈ آئی ڈونٹ ریلی سی اٹ ہیپننگ ایز ویل. آئی مین آئی تھنک دیٹ وہ والی چیز چلتی رہے گی فار ایٹ لیسٹ سم ٹائم. اوکے اسٹوڈیو آپ نے کس سال آپ نے بنایا تھا؟ مطلب میں نے شروع میں ہی سو اسٹوڈیو ان دا سینس دیٹ انیشلی وین آئی اسٹارٹیڈ آف تو میرے پاس گھر میں ایک کمرہ ہوتا تھا جس کو میں ایز اے اسٹوڈیو یوز کرتا تھا. پھر اس کے بعد جب ذرا ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا, ایون جب ویڈنگس بھی میں نے اسٹارٹ کی تو گھر میں ہی ایک کمرہ شوٹ کیا تھا, بٹ ذرا تھوڑا سا جب وہ ریگولر ہونا شروع ہو گیا دین وی ٹک اے اسپیس اینڈ دین مطلب بٹ آئی آلویز ہیڈ اے اسٹوڈیو. اچھا وہ ایک سوال میرا یہ تھا کہ اسٹوڈیو آپ نے اوور آل آئی تھنک مور دین 10 ایئرس سے چلا چکے ہیں. بالکل اسٹوڈیو کے بارے میں بتائیں کیونکہ میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے. اوور آل بتائیں یہ کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے جب کلائنٹ نہیں آتا اور اسٹوڈیو خالی ہوتے ہیں کافی ٹائم. ایک تو وہ ایکسپیرینس آپ سے پوچھ رہا تھا, اور اوور آل اس کے ٹپس کیا ہونے چاہیے ایک اسٹوڈیو چلانے کے لیے, بھلے وہ فوٹوگرافی کا ہو, ویڈیوگرافی کا ہو, یا یوٹیوب کا ہو, یا پوڈ کاسٹ کا ہو, کیونکہ کافی لوگ کر رہے ہیں آج کے لیے. یار آئی تھنک دیٹ فار اینی تھنگ یو ریکوائر سیلس, ٹھیک ہے نا. سو بھلا اسٹوڈیو ہو, بھلا آپ نے چنے بیچنے ہیں, جو بھی کرنا ہے آپ کو مارکیٹنگ سیلس کی ایفرٹ لگانی پڑے گی. اینڈ آئی تھنک دیٹ
اور وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ ورڈ آف ماؤتھ بھی ہو سکتا ہے, وہ اگر آپ یو وان بی اے پیسو ون کہ آپ جب آئیں گے تو پھر ہم لوگ وہ کر لیں گے. یو کین آلسو گو ٹو میٹنگز ود پیپل اینڈ دین فگر آؤٹ کہ جو ہے کون سے آپ کا آئی سی پی کہتے ہیں کہ آئیڈیل کسٹمر پروفائل آپ کا کیا ہے, اور اس کو پھر آپ جا کر مارکیٹ کرتے ہو اور ڈھونڈتے ہو. بٹ یو نیڈ ٹو ہیو سم سارٹ آف مارکیٹنگ سلیش سیلز مشینری گوئنگ. ٹھیک ہے, اب وہ ہر بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ اس بزنس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. بھلا آپ فوٹوگرافی کر رہے ہو, بھلا آپ چپس بیچ رہے ہو, بھلا آپ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہو, اسٹوڈیو میں بھی آپ کو یہ کرنا ہے. یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کی سروسز, جو بھی آپ کی سروس ہے وہ ریکوائر کرتے ہیں. یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیم, یو ہیو ٹو گیو دیم یور کہ ہاؤ ورکنگ ود یو از ویلیوبل ٹو دیم اینڈ فار دا منی دیٹ دے پے. اینڈ دیٹس اٹ, اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ مور دین ونس. جتنا زیادہ کرو گے اتنے زیادہ, جتنا گڑ اتنا میٹھا. اس کام میں لانگ ٹرم ریلیشن شپ ود یور کی امپلائیز کتنا ضروری ہے؟ ہوتا ہے نا کہ یار یہ پرانا بندہ ہے جو لے کے چلے گا, یا پھر آپ کو نیڈ آف دی آر بیسس پہ چلنا چاہیے, وہ ٹرسٹ بھی تو ہے نا, وچ سروس ہی دے رہے ہیں. اچھا, میں ہمیشہ سے جو ہے نا کی لوگوں کو ریٹین کرنے میں بلیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, ان ایوری بزنس دیٹ آئی ہیو ڈن آئی ہیو آلویز کیپٹ جو میرے لوگ ہیں نا, میں بڑے پرانے ہوتے رائٹ. اور جنرلی جب وہ اگر کسی اس میں نکلتے بھی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری الائنمنٹ میچ نہیں ہو رہی. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ یار آپ کے چل رہے ہیں کہ یار اگلے بندے کے ذرا ویژنس ڈفرینٹ ہو گئے ہیں, یا کوئی گڑبڑ کر لی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ لوگوں کو نکالتے ہو. بٹ جنرلی آئی ہیو آلویز ان آل مائی بزنسز مطلب کیپٹ پیپل جو ٹرائی ٹو ریٹین دیم. اینڈ آئی ڈونٹ لائک دا آئیڈیا آف وہ میرا, روٹیٹنگ دا ٹیم. ہاں وہ فیئر بھی کہہ لو, وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو جب بھی آپ روٹیٹ کرتے ہو تو اس کی جو ایلیمنٹس جو سکھانے پڑتے ہیں وہ مجھے ہی سکھانے پڑتے ہیں. تو میرا ٹائم اس میں ضائع ہوتا ہے. تو میرا ایک فیئر ہے کہ یار مجھے وہ ٹائم نہیں ضائع کرنا, تو اس لیے میں اور جنرلی بھی میں مطلب آئی کیپ دیم انسینٹیوائز ٹو اے پوائنٹ. بزنس میں ان کے جو ہے نا اسٹیک ہوتا ہے تاکہ وہ بھی انٹرسٹیڈ ہیں کہ بزنس گرو کرتا ہے تو وہ بھی گرو کرتے ہیں. اینڈ آئی ہیو آلویز کیپٹ اٹ لائک دیٹ. سو اس بزنس میں بھی آئی فیل دیٹ اگر آپ کی ٹیم بن جاتی ہے تو یو شوڈ انسینٹیوائز اٹ تاکہ جو ہے نا وہ دے ریمین. اینڈ دین آپ ان کے ٹارگیٹس رکھیں, ان کے گولس بنائیں, ان کو بتائیں کہ یار یہ چیزیں میں اس طرح چاہتا ہوں, دس از ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ایویلیویٹ یو, اینڈ دے ول ڈیلیور. اگر اچھا بندہ ہے تو وہ ڈیلیور کرے گا آپ کو. جب آپ نے اسٹوڈیو نیا اسٹارٹ کیا تھا, پھر ایک ٹائم آیا ہوگا کہ آپ نے کہا ہوگا یار اب میری ٹیم سیٹ ہو گئی ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے آپ نے کبھی فیل ہوا یار یہ غلط ہائرنگ ہو گئی اور غلط بندے کو ہائر کر دیا, یا بہت دفعہ. تو وہ کیسے اس پروسیس سے کیسے آپ گزرے؟ اچھا, سو اگین میں ابرپٹ فائرنگ بہت ریئرلی کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, سو آئی یوزلی میک اے پلان آن ہاؤ ٹو ڈو اٹ. اگر سپوز کرو کہ یار آئی فیلٹ دیٹ یہ والا بندہ ہے, جو اب ڈپینڈ کرتا ہے وہ بندہ کتنا عرصہ پرانا ہے. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ہائر کر لیا لیکن آپ کو کافی عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار یہ والا بندہ جو ہے نا جو میرے رول میں ہے نا فٹ نہیں ہو رہا. تو پھر میں جنرلی مائی وے آف ڈوئنگ اٹ از دیٹ آئی ووڈ ہیو اے کانورسیشن ود دا پرسن. آئی ووڈ ٹیل دیم دیٹ یار یہ مسئلے ہیں, اس کو میں ریزالو کرنا چاہتا ہوں, ہاؤ شوڈ وی ڈو اٹ. اینڈ رادر دین می گیونگ اے سولوشن آئی آسک دیم ٹو گیو اے سولوشن. اینڈ جنرلی وہ بندہ بولتا ہے اچھا یار آپ یہ کر لیں, میں اس والے جو گیپ ہے اس کو ریزالو کروں گا. اینڈ بہت دفعہ وہ ریزالو کر بھی لیتے ہیں. ویل اینڈ گڈ, میرا کام تو ہو گیا. سو آئی بلیو ان اوپن اینڈ ڈیپ کانورسیشنز ود پیپل, ود مائی امپلائیز, ود پیپل ایز ویل. آپ کے ساتھ بھی اچھی خاصی لمبی میری کانورسیشنز ہوئی ہوئی ہیں جو اور ہوتی رہتی ہیں. سو میں ہمیشہ اس کو اس طرح لے کر چلتا ہوں کہ میں اوپن ہوں, میں آپ کلیئرلی بتاؤں گا یار یہ میں چاہتا ہوں اور یہ ہونا چاہیے. اور میں پیسوں کے بارے میں بھی بہت اوپن ہوتا ہوں. یار آپ اگر چاہتے ہو کہ یار آپ کو پروموشن ملے, آپ چاہتے ہو کہ یار یو وانٹ ٹو گرو اینڈ ارن مور منی اور ڈیولپ اے اسکل سیٹ اور وٹ ایور, تو آپ بتاؤ کہ آپ کیا کر سکتے ہو. مجھے جو ہے نا اتنا مجھے چاہیے کیونکہ میں ایک بزنس چلا رہا ہوں. آئی وانٹ کہ جو ہے نا میرا اتنا ریٹرن آنا چاہیے, یہ جائز ہے, اور دیز آر دا نمبرز, ہاؤ کین وی فکس دس. اینڈ جنرلی یو ول سی دیٹ دے ول اون اپ ٹو اٹ. اور جب اس میں بھی اون اپ نہیں ہو رہے تھے, آپ نے وہ کانورسیشنز ایک دو دفعہ کر بھی لیں اور پھر بھی یو فیل کہ وہ نہیں ہے, تو دین آئی ٹیل دیم یار نہیں ہو پا رہا. وی آر اسٹل lacking those same things that I discussed with you 2 to 3 months ago. تو یار لیٹس جسٹ آپ ڈھونڈ لو کوئی چیز, لیٹس جسٹ موو آن. اوکے,
What's the hardest part of running a studio? Not a business studio कि मैं specific पूछ रहा हूँ. So hardest part आपको क्या रहती है? या जनरली क्लाइंट की जो लीड मैनेजमेंट समझ लें जो करनी ना इनिशियल क्लाइंट सोर्सिंग होती है वो ज़रा मुश्किल है, मतलब यू नो मीन. बट एक दफ़ा जब क्लाइंट आ जाता है तो उसकी रिटेंशन इतनी मुश्किल नहीं है, बिकॉज वो देन यू नो इफ़ दे हैव रिक्वायरमेंट तो रेगुलरली आते रहते हैं. बट शुरू में अब अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स. अगर मैं ब्राइडल स्टूडियो की बात करूँ तो उसमें हर क्लाइंट डिफरेंट है, बिकॉज जनरली यू ओनली गेट मैरिड वंस. सो यू नो मीन द थिंग इज़ दैट आप एक बंदा आ गया, अब आपको हर सिरे से दूसरा बंदा ढूंढना है. सो बट या आई मीन मेरा पर्सनली ख्याल है कि आई एम ऑल्सो वेरी लाइक यू नो मीन सेल्स का बंदा मैं हमेशा से नहीं था. आई एम फाइनेंस गाय, राइट. तो वो सेल्स और मार्केटिंग वाली चीज़ जो है वो समटाइम्स कैन बी अ बिट चैलेंजिंग इन स्टूडियो एज वेल एज अदर बिजनेसेस एज वेल. एक स्टार्टअप है इसी फील्ड में अगर हो, एक स्टूडियो है और एक पीआर कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी है, वो काम कर रही है, वो अपने आप को ब्रेक इवन में रख रही है, उससे आगे नहीं बढ़ पा रही. आप अगर आप एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से या 360 पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऊपर से देखें उसको, आपके क्या ओपिनियन होगा उसके बारे में कि चलो ठीक है अभी कंट्रोल में है और आगे इसको बढ़ना चाहिए? मतलब व्हाट वुड यू ओवरऑल व्यू पॉइंट अबाउट अ सर्टेन बिजनेस व्हिच इज स्टिल इन ब्रेक इवन फॉर 9-8 मंथ्स बट आगे नहीं ग्रो कर पा रही? आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है? वो क्लाइंट रिटेंशन किस तरह, क्लाइंट रिटेंशन नहीं, क्लाइंट सोर्सिंग किस तरह कर रही है. That should be, you know, I mean, the thing is that where do we feel the gap is? Is it in the quality of the product? अगर quality of the product अच्छा होगा तो आप जब client को ढूंढेंगे और client मिल जाएगा तो वो आपके पास आ जाना चाहिए. आपको client ढूंढने में मसला हो रहा है कि यार वो leads ही नहीं आ रही, आपकी meetings ही नहीं हो रही, आपकी जो है वो discovery calls ही नहीं हो रही जिसको आप कहते हैं. या आपको client retention में मसला हो रहा है कि एक दफ़ा आ जाता है client, लॉक भी हो जाता है, वो एक आध शूट भी करा लेता है लेकिन वो रिटेन नहीं होता, वो दूसरी दफ़ा नहीं आता. उसकी रिक्वायरमेंट भी है लेकिन वो दूसरी दफ़ा जो है किसी और के पास चला गया, राइट. सो ये 3 चीज़ों को आपको पता करना पड़ेगा कि किस एरिया में गैप है, एंड देन यू नीड टू फिक्स इट. यू नीड टू फिगर आउट हाउ अदर्स आर डूइंग इट. यू नीड टू अच्छा ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा PR से चलती हैं, बट आई ऑल्सो फील दैट कोर मार्केटिंग से भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा सॉल्व हो सकती है. बट उस पर यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कैपिटल दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन दैट. यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कैपिटल, यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर यू नो मीन जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसमें भी. एंड देन वो करें तो एक बंदा है अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट है और वो चीज़ वो करना चाहता है, काम तो बहुत है, मिलेगा. लेकिन where is the problem is what you need to have a conversation, you know, I mean, that company needs to have a conversation within themselves and figure out कि जो है कहाँ गैप है. ओके. अच्छा काशिफ भाई, कमर्शियल के कुछ काम पे आते हैं. आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया हुआ है. कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने पोर्ट्रेट शूट्स किए, उनकी लैंडस्केप शूट्स किए, उसके बारे में कुछ बताएं. आपके ख्याल से मोस्ट ईजियर टू वर्क विद कौन था और समथिंग लाइक So दैट? I don't personally like naming names, but I think नहीं, that नाम लिए बगैर ओवरऑल मतलब कुछ एक दो अगर एग्जांपल हो गया अच्छा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ या कोई. नहीं, एक्सपीरियंस तो मेरा जनरली सबके साथ अच्छा रहा है, टू बी ऑनेस्ट. मतलब यू नो मीन देयर लॉट ऑफ टाइम्स दैट पीपल अदर फोटोग्राफर्स डू से कि यू नो मीन वो वाला बंदा जो है वो वाली बंदी थी यार उसके साथ बड़ा मुश्किल था काम करने का, वट एवर. आई जनरली हैड वेरी गुड एक्सपीरियंसेस विद ऑल ऑफ देम, ठीक है ना. आई पर्सनली फील एक तो ये है कि मैं एज ए सेड मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं ज़रा ज़्यादा जो है ना मतलब मुझे दोस्ती वैसे भी नहीं करनी होती, राइट. आई मीन मैं काम तक करता हूँ एंड देन यू नो मीन so it's a very professional sort of a relationship at that point in time. उसके लिहाज से मैं मतलब इतना उस सिनारियो में ही नहीं आता कि जिसमें जो है ना आपको अगला बंदा बोले कि यार ज़रा आप talk to the hand sort of thing. So as I said, and then technically I've been very sound, so I know what I want, and then उसकी वजह से generally I've not had very bad experience with. In fact I've had very good experiences with a lot of celebrities. मतलब सब आए हो काम के प्रोफेशन आप हैं, आपने काम किया, आप करके ख़त्म करके चल लिया, प्रोडक्ट दे दिया जिसको देना. सो I mean अगर नोटेबल एक्सपीरियंसेस की बात करें तो I mean one of the really good ones would be me working with Nargis Fakhri, right. So I think it was a very इस तरह बहुत अच्छा शूट था दैट. पाकिस्तान में हुआ था? नहीं, दुबई में. ओके. नरगिस खान में पाकिस्तान. सो दे वुड शूट इन दुबई. सो पहले मैंने केम टू पाकिस्तान वंस, मे बी आई हो, आई डोंट नो, लेकिन ये वाला शूट दुबई में. सो बेसिकली पहले मैंने उनके साथ एक शूट किया था फॉर अ कमर्शियल इन थाईलैंड, नहीं
Thailand nahi, sorry, Turkey. So that was through a commercial, and that's how I met her. And then I met unka jo makeup artist thi. Makeup artist was a Pakistani living in the US. She was her go-to makeup artist slash sort of manager bhi thi unki. Phir then she reached out to me about a year later maybe, and she said that I mean Nargis, because میں نے کیا کیا تھا کہ ایک تو کمرشل شوٹ کی تھی ان کی جو تصویریں نہیں تھیں, اور اس کے بعد کچھ جو ہے نا میں نے تصویریں لے کر الگ سے جو ہے نا وہ ان کو دے دی تھیں کہ یار آپ دس سم تھنگ دیٹ آئی ڈیڈ آن مائی اون, آئی ریلی لائک اٹ, سو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو. شی ریلی لائک دوز امیجز, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ڈو اے لاٹ آلسو, کہ یو نو جسٹ ٹو اسٹینڈ آؤٹ. یا کمرشل پروجیکٹس میں آپ کمرشل والا کام تو ایک سیٹ پیٹرن پہ ان کے اس پہ اور ہوتے ہیں نا, بٹ دین یو ہیو دیٹ اپرچونیٹی, یو ہیو دا پرسن, یو ہیو اے سیلیبریٹی, ڈو سم تھنگ آف یور اون ایز ویل, رائٹ, اینڈ دین گیو دیٹ ٹو دا کمرشل پیپل ایز ویل, کہ یار یہ دیکھیں یہ آپ نے تو جو آپ کی بریف تھی اس میں یہ چیز تھی, یہ میں نے اپنا ایکسٹرا بنا کر دیا, رائٹ. سو آئی ڈیڈ دیٹ, شی لائکڈ اٹ, اینڈ دین شی کانٹیکٹڈ می, سیڈ کہ یار آئی ایم کمنگ ٹو دبئی اینڈ آئی ووڈ لائک کہ جو ہے نا اگر آپ بھی آ جاؤ, اینڈ دین آئی ووڈ لائک ٹو ڈو لائک اے سیریز آف وہ کہ میں 3 دن شوٹ کرنی ہے اینڈ واٹ ناٹ. The fact that they reached out to me for that shoot was a good feeling, right? I mean, the thing is that it's always nice to be kya kehte hain کہ somebody is reaching out to me because you've had and she's like one of the biggest celebrities that I've shot, right? Rockstar کی بھی ہے یار بندی نے, so کیا کہتے ہیں, I think movie Rockstar, yeah, and you know I mean at that point in time as well, I mean it was such a nice movie, and کیا کہتے ہیں اس وقت بھی میں سوچتا تھا کہ یار you know ایک بس مونیکا بلوشی رہ گئی میرا, باقی سارے ہو گئے ہیں. مونیکا بلوچی 90 سے بہت ٹاپ کی تھی. So but yeah, so that's still in my wish list, but I think that she's also obviously grown older, but otherwise everybody like Mahnoor Baloch is somebody I wanted to shoot, ان کے ساتھ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. مانو بلوچ آپ نے کس سال میں شوٹ کی تھی؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ شی نیور گیٹس اولڈ. گڈ کویسچن. اٹ واز آئی تھنک فاخر کا سانگ ایک آیا تھا جس میں مانور تھی. فاخر تو بہت زمانے, آئی تھنک 2010 کی بات بتا رہے ہوں گے آپ. اللہ کرے کے نام سے, بائی ڈونٹ نو, 2013 8 یا 12 کے بیچ میں. نہیں 8 میں نہیں ہوگا کیونکہ اس میں 8 میں تو بالکل اسٹارٹ کیا تھا نا, لائک ویل آفٹر مائی, وہ 13 14 15 کی بات ہے, ہاں ایسی کوئی بات ہے, بٹ اسٹل obviously 10 سال اس کو بھی ہو گئے. بٹ یا آئی مین سو ٹو بی آنیسٹ جس کا میں نے سوچا ہے نا اس کو, بٹ دس واز اے گڈ وہ. ابھی میں تھوڑے دن پہلے ہی دیکھ رہا تھا, یو نو پیپل یو میں نو میں آتا ہے نا, تو شان فلم اسٹار شان, ان کا وہ آیا ہوا تھا obviously فیس بک پہ. آئی ایم ناٹ اے فرینڈ بٹ ہز پروفائل پکچر واز شاٹ بائی می, right? So I mean you look at it and you see somebody has their profile picture which is shot by you, it's a very good feeling کہ یار ایک بندہ ہے, he is one of the top film stars arguably of Pakistan, مطلب ون آف دا بگیسٹ نیمز, رائٹ. انہوں نے پروفائل پکچر آپ کی تصویر لگائی ہوئی ہے, کیا بات ہے یار, اور کیا چاہیے آپ کی زندگی میں. اچھا بھائی, آپ جو کام کرتے ہیں, میں جو کام کرتا ہوں, آپ تو خیر اس میں زیادہ بہت میرے سینئر ہیں اس فیلڈ میں. ناٹ میں فوٹوگرافی کی پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا, فوٹوگرافی, ویڈیوگرافی, ایڈیٹنگ, جو بھی کام ہوتا ہے آرٹس ہے بیسکلی. آرٹس کے اندر ہاؤ مچ ایک آرٹس کا کام ہے, اور ایک فار ایگزامپل ایک طرح سے سروس ہی ہے. یو آر ناٹ سیلنگ اے گڈ, یو آر سیلنگ اے سروس. اور ایک نارمل سروس ہو, جیسے فار ایگزامپل کلیننگ سروسز ہو گئی, سیکورٹی سروسز ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا. ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے کہ سروس انڈسٹری کا پارٹ ہے. آرٹس میں کتنا امپورٹنٹ ہے, جیسے آپ نے وہ والی بات کی نا کہ اگر ایک ایس او پی دے دیا کلائنٹ نے, وہ تو میں نے فالو کر دیا, بٹ میں نے ایکسٹرا بھی دے دیا, اس کا آپ نے فائدہ بھی بتا دیا. بٹ اوور آل آپ کے خیال سے یہ جو کافی لوگ اس طرح نہیں کرتے اور غلطی کرتے ہیں, وہ تو نہیں مجھے تو پیسے پہلے تو نہیں کام کروں گا, اس کانسیپٹ کو تو کیوں چینج کرنے کی ضرورت ہے آپ کے خیال سے؟ یار آئی ڈونٹ نو, سوال تھوڑا ٹیکنیکل پوچھا ہے میں نے کیونکہ مجھے, بٹ آئی ڈونٹ نو اف چینج کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. دیکھیں دس ڈپینڈس فرام اے پرسن ٹو پرسن. آپ اپنے جو ہے نا جو کام ہے, اگر آپ اس کام کو سچا پیار کرتے ہو تو پھر وہ کام نہیں ہے آپ کے لیے, رائٹ. یہ تو سب بات کرتے ہیں, 3 ایڈیٹس بھی اسی بات پہ نکل آئی کہ یار یہ وٹ ایور. تو میں اپنے کام کو کام نہیں سمجھتا تھا. میرے خیال میں جو ہے وہ اگر اس میں مجھے یہ لگ رہا ہوتا تھا کہ یار وہ جو میں ریسٹرکٹ ہو جاتا ہوں, تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ میری کریٹیوٹی کم ہوتی ہے.
بٹ وہ بھی ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, برانڈ ہے, دے آر دا ون ہو از فوٹنگ دا بل, اینڈ دین دے ہیو اے سرٹن ریکوائر, دے نو دیئر آڈینس, دے نو کہ جو ہے ان کو کس طرح کی چیز چاہیے. تو مجھے تو نہیں پتا نا, میں دن رات ان کے برانڈ کو تو نہیں فالو کر رہا یا وہ کر رہا, تو obviously that person will have a better idea. بٹ اگر میں کوئی ایسی چیز دے دوں جو مجھے اچھی, جو ان کو اچھی لگ جائے, تو ایک تو وہ فائدہ ہے. دوسرا اگر فائدہ ان کو نہیں بھی اچھی لگے تو میرے پورٹ فولیو کے لیے وہ چیز ہے نا, میں تو اپنے کام کے لیے وہ یوز کر سکتا ہوں نا. سو آئی کین لائک ایز اینی فوٹوگرافر اور اینی کانٹینٹ کریٹر نیڈس کانٹینٹ, رائٹ. اب میں جو ان کی شوٹ ہے اتنی بورنگ ہوتی ہے کہ وہ مجھے اپنے پروفائل پہ نہیں لگانی, مجھے اپنی شوٹ لگانی ہے. سو میں اپنی طرح کی شوٹ لے کر, وہ اس لیے بھی سوچ رہا ہوتا تھا کہ یار مجھے کانٹینٹ مل جائے گا. اب تو فوٹوگرافی کانٹینٹ ہی کچھ نہیں مانا جاتا ہے, وہ تو سارا ایوری بڈی از گوئنگ آن ٹو ریلز اینڈ واٹ ناٹ. سو بٹ جس زمانے میں تھا 2013 14 15, اس زمانے میں تو کافی اس کی ویلیو ہوتی تھی. اچھا آج کل میں جب دیکھتا ہوں پروفائلز آتی ہیں فوٹوگرافرس کی, کیونکہ اکوپمنٹ آ گیا, کیمرے آ گئے, آئی فون آ گئے, پتہ نہیں کیا کیا آ گئے, ایک مجھے یونیفارمٹی لگتی ہے میجورٹیوں میں. اب سب کے اچھا کیمرے, سب کے اچھی لائٹیں ہیں, سب کے پاس اچھے فون ہیں, ایوری تھنگ از اوکے. سب کے پاس جو ہے وہ سیلیبریٹیز ماڈلز کا ایکسیس ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کیمپینگ میں کام کر چکا ہے, سب کا پورٹ فولیو بھی بن رہا ہے. یونیفارمٹی والی وائب آتی ہے, پہلے ایسا نہیں تھا, کیوں, کیا وجہ ہے اس کی؟ آئی تھنک تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس سوچنا کم ہو گئے ہیں لوگ, بٹ اچھے والے لوگ کر رہے ہیں, ان کا کام ڈفرینٹ ہے, ایسی بات نہیں ہے, نظر آتا ہے. سو دیکھیں انڈسٹری ڈیولپ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. انڈسٹری جو ہے وہ مطلب اوور ٹائم آپ کے کانٹینٹ کی ریکوائرمنٹ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. مطلب میں اس طرح سوچوں, وہ بھی سے میرے پاس نمبرز نہیں ہیں, بٹ اگر 2010 میں جو کلائنٹس ہیں ان کا مے بی سال کے 1000 پروجیکٹس ہوتے تھے, تو آج جو ہے وہ سال کے 25,000 پروجیکٹس ہوں گے, سیدھا سیدھا. مطلب دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ دیٹ اٹ پروبیبلی از مے بی 10-20x تو بڑھی ہوگی مارکیٹ ان دا لاسٹ 10-15-20 ایئرس, اونلی بیکاز دا فیکٹ دیٹ اب یہ سارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز آ گئے ہیں جس میں جس کو کانٹینٹ بنانا پڑتا ہے, جس کے لیے کانٹینٹ بنانا پڑتا ہے. اینڈ ناٹ جسٹ بڑی, پہلے تو جو ہے بہت بڑی بڑی کمپنیز تھیں وہی کر رہی ہوتی نا, ٹی وی سیز بنا رہے ہیں اور وہ اب آپ کو چھوٹی کمپنی, ریسٹورینٹ ہے اس کو بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, مجھے بھی چاہیے, ہر بندے کو جو ہے نا کانٹینٹ چاہیے. سو اس کی وجہ سے ریکوائرمنٹ بہت زیادہ آ گئی ہے. تو جب ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے, بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, تو ہر لیول کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں, مڈل ٹیئر بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اب آپ کو اگر مڈل ٹیئر بہت سارے لوگ مل رہے ہیں تو یو فیل دیٹ وہ, اور اس میں بھی ہر بندے کی انڈیویجویلٹی ہوتی ہے, کوئی کلائنٹ ہینڈل بہتر کرتا ہے, کوئی ڈلیوری ٹائم پہ کرتا ہے, وہ بھی تو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. مطلب دوز آر بزنس تھنگز دیٹ آر امپورٹنٹ ٹو وین اٹ کمز ٹو کلائنٹ ایکسپیرینس. تو اینڈ دین اوبیسلی کام بھی سب کا تھوڑا بہت ڈفرینٹ تو ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل سملر ہو. بٹ یا آئی مین یو رائٹ, آئی مین تھنگ از سملیرٹی, آئی وونٹ ڈس ایگری ود یو, سملیرٹی آ گئی ہے. یو ول ہیو ٹو کیپ آن ریچنگ آؤٹ اینڈ فگر آؤٹ کہ جو ہے کون ڈفرینٹ ہے, اینڈ دین whose style aligns with what you want to get done. اوکے. اچھا کووڈ کے ٹائم بتائیں, جب کووڈ آیا تو اس میں تو ہر چیز بند تھی, وہ آپ نے پیریڈ کیسے گزارا؟ یہ تو میں سوال سب سے پوچھتا ہوں جو بھی بزنس ریلیٹڈ کوئی گیسٹ آتا ہے نا. بہت ٹف تھا. اٹ واز آئی تھنک, میں اگر اب سوچتا ہوں نا اس چیز کو, تو میرے خیال میں کہ میری سوچ جو ہے نا وہ کووڈ نے بدلی. جو میں کہتا ہوں نا کہ میں اس زمانے میں بالکل منی مائنڈیڈ نہیں ہوتا تھا, میں پاس پیسوں کو دیکھتا ہی نہیں تھا. کووڈ کے بعد نا میں ذرا تھوڑا سا وہ ہو گیا کہ یار یہ اینگل تو بالکل نہیں سوچا تھا, رائٹ. اینڈ دین آئی ریئلائز دیٹ یار آپ کو ذرا تھوڑا سا سیفٹی نیٹ اور وہ والی چیز, میں ہمیشہ سے آئی ہیو آلویز بین سیفٹی نیٹ پرسن. اینڈ ایسا نہیں کہ کووڈ میں بھی میں جو ہوں, مطلب میں نے وہ والی چیز ڈیولپ کی ہوئی تھی, لیکن یہ دور دور سے کبھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے. مطلب ایون آج کل کی بات ہے, آپ بتا رہے ہیں, مطلب دا تھنگ از دیٹ پاکستان انڈیا کا حالات جو چل رہے ہیں, وٹ ایور, اینڈ وائل وی آر شوٹنگ رائٹ ناؤ دیر از آلسو لاٹ آف, آج ہی آپ ابھی بتا رہے تھے کہ یار مطلب اچھے خاصے ڈرونز ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کب ایئر ہوگا, وٹ ایور, بٹ دس کین آلسو اسکیلیٹ ان ٹو سم تھنگ وچ کین بی اے ویری کووڈ لائک سچویشن, مے بی ایون ورس, رائٹ. بٹ دا تھنگ از دیٹ کووڈ نے جو چیز سکھائی وہ یہ سکھائی کہ یار یہ چیز ہو سکتی ہے, اور جب یہ چیز ہوگی تو کیا کرنا ہے. آپ کے پاس ملٹیپل پلیٹفارمز ہونے چاہیے جس پہ آپ کام کر رہے ہو, ریونیو ارن کر رہے ہو, صرف ایک نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. ہم لوگ وی ور ان ٹو جسٹ ایونٹ اینڈ ویڈنگس فوٹوگرافی, سو ویڈنگز ہی بند ہو گئی. جتنے بندے تھے جو جن کو آپ نے بکنگز بھی کی ہوئی تھیں, سو ہماری جو بکنگز تھیں وہ آئی ہیں
لائک کووڈ اسٹارٹیڈ ان لائک مارچ میں یہاں پر پاکستان میں. مارچ از وین مڈ مارچ از وین وہ سارا. سو ہمارا مارچ اپریل میں بہت بکنگس تھی. رمضان تھا میرے خیال میں اپریل مئی میں رمضان ہوگا, مئی میں ہوگا شاید, آئی ڈونٹ نو. سارے لوگوں نے ریفنڈ ماننا شروع کر دیا. اب آپ ریفنڈ پیسے بھی نہیں ہیں, مطلب دے دیے تھوڑے بہت, تھوڑے یوز ہو جاتے ہیں یار آپ کے دفتر, یہ وہ سب کو بولا یار ابھی ٹائم دے دو, آہستہ آہستہ کر کے ہم لوگ دے دیں گے. ایونٹ ہی نہیں ہو رہا, دے وڈ وانٹ اے ریفنڈ. سو ایونچولی دین سو ایک تو پہلے آپ کما نہیں رہے, پھر اوپر سے جو لوگ آلریڈی جس نے ایڈوانس دیا ہے وہ بھی پیسے واپس مانگ رہے ہیں. پھر آپ کے یو ہیو امپلائیز دیٹ یو نیڈ ٹو پے فار, آپ کو رینٹ آپ کو دینا ہی دینا ہے. چلو بجلی تو جو ہے نا وہ پھر بھی کچھ تو آ ہی جاتا ہے نا بل. کام آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آئی تھنک کتنا لمبا فیس چلا ہے یہ؟ 6 مہینے, ہاں 6-8 مہینے واز ویری ٹف. کیا کہتے ہیں, آئی تھنک دیٹ اچھا ایک چیز دیٹ ہیلپ واز دیٹ میں نے پھر اپنا گھر میں ایک کمرہ جو پرانا والا کمرہ تھا اس کو پھر سے چینج کر کے اس میں کچھ شارٹ شوٹس کرنا شروع کر دیے. سم کلائنٹس ور اسٹل انٹرسٹیڈ کہ یار ٹھیک ہے ہم لوگ گھر پہ کچھ کرا لیتے ہیں, تو گھر پہ میں نے کپڑے بھیج دیے, میں نے خود استری کر کے خود وہ وداؤٹ این اسسٹنٹ, کیونکہ میں بھی بہت ہم لوگ بھی بڑا کلوزڈ کر کے بیٹھے تھے, تو مطلب آئی ڈنٹ وانٹ این اسسٹنٹ کمنگ ان ریموٹلی ان کے ساتھ جو ہے نا لاک کیا کہ یار وہ دیکھتے رہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں, یا ان کو واٹس ایپ پہ بھیجیں, اس طرح کی چیزیں کی. سونی اس زمانے میں کافی ایکٹیو تھا, سو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس زمانے میں ہم لوگ جو ورک شاپس تھے وہ ہوٹلز میں کرتے تھے, تو مائکرو ورک شاپس کرنا شروع کر دیں ہم لوگ کے یوٹیوب میں, ان کے چینل پہ بنانا شروع کر دیں. اس کے تھوڑے بہت پیسے آتے تھے, بٹ اٹ واز اے ٹف ٹائم. مطلب بہت کم تھے, اور مطلب ہر مہینے جو ہے نا میری سیونگز کم ہوتے بٹ دا فیکٹ از دیٹ آئی ڈڈ ہیو سیونگس, سو آئی ڈڈ ہیو سم تھنگ کہ جس میں مجھے یہ نہیں تھا کہ مجھے کسی کو فائر کرنا پڑے. آئی ڈنٹ فائر اینی بڈی ڈیورنگ کووڈ. I am proud of it. I'm proud of how I handled COVID. I'm proud of how I became after experience that How COVID. well prepared you were, kind of. Zero preparation. مطلب ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی کہ یار نہیں, یہ at بھی ہو least سکتا ہے. you had the Yes. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ, لیکن وہ اس کے لیے تو نہیں تھا نا, وہ تو اپنے لیے تھا. اپنے لیے تھا, I understand, بٹ پھر بھی مطلب ایک طرح سے ہاں. سو لیکن the thing ایٹ is لیسٹ that تھا, تو کچھ لوگوں کو ایٹ نہیں لیسٹ تھا. اگر نہیں ہوتا تو پھر السلام علیکم کہہ دیتے, بھائی ہے ہی نہیں, کیا کریں, I can't pay you. سو کس کما تو بالکل نہیں رہے تھے, مطلب لٹرلی زیرو ہو گئے, مطلب وی ہیڈ زیرو ریونیو فار اے فیو منتھس. سو بڑے لیسنز سکھا کر گیا کووڈ. اینڈ آئی تھنک اس کے بعد ذرا تھوڑا سا ہو گیا کہ یار یو نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ, کہ جو اور بھی چیزیں ہونی چاہییں جو ہم نے ڈیولپ کی پھر آفٹر دیٹ. کہ یار اب آئی فیل دیٹ وی آر بیٹر پلیسڈ. اب پتہ نہیں کل کو کچھ ہو جاتا ہے پھر پتہ چلے گا کہ ہیں کہ نہیں. جو بھی کرنٹ حالات چل رہے ہیں اللہ خیر کرے. آئی ہوپ اٹ ڈز ناٹ اسکیلیٹ. کاشف بھائی لاسٹ کویشچن ہے, اور یہ کویشچن یہ ہے کہ واٹس نیکسٹ ناؤ, بیکاز آئی نو یو پرسنلی, آپ بات کرتے رہتے ہیں, آپ بتاتے رہتے ہیں کہ یار اب مجھے کچھ اور کرنا ہے, تو وہ کیا ہے, اور خود آج کل آپ شوٹ کر رہے ہیں یا ٹیم دیکھ رہی ہے آپ کی, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. خود بھی شوٹ کرتا ہوں, لمیٹیڈ شوٹ کر رہا ہوتا ہوں, بٹ جنرلی ٹیم ہی دیکھ رہی ہوتی ہے. آئی ایم مور انوالوڈ ان دا اوور آل پروسیس میکنگ آف دا بزنس اینڈ مے بی اسکیلنگ اٹ. ایز فار ایز اور کیا کرنا ہے, ابھی اس کا میرے پاس جواب ہے نہیں کہ اور کیا کرنا ہے. آئی ایم کیپنگ مائی آئیز اینڈ ایئرز اوپن. مطلب آئی تھنک دیٹ ملٹیپل بزنسز پہ ہے جانے کا وہ, کہ یار بہت ساری ڈفرینٹ وہ ہوتی ہیں. جیسے ان ٹرمز آف ویئر آئی ایم ناٹ دا مین پرسن رننگ دا شو, بٹ آئی ایم مور آف لائک جسٹ ان دا ایڈوائزری سائڈ آف تھنگز اینڈ گیونگ دیم اے لٹل بٹ آف مائی ایکسپیرینس کا وہ, اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے they would run it. So that's the sort of thing that I'm looking to get more So into you want and to be a figure out. chairman, not a CEO. بالکل CEO آپ بن چکے 20 سال آپ ابھی بھی ہوں, ابھی اپنی کمپنی کا تو سی ای او میں ہی ہوں نا. مطلب the thing is that جو ہمارا آن لائن بزنس بھی ہے which we give edit solutions to کیا کہتے ہیں clients, تو اس میں تو ہوں ہی نا, کر ہی رہا ہوں اس میں بھی کام. ٹھیک ہے. اینی لاسٹ ورڈ فار دا پیپل ہو آر پرسوئنگ, جو نئے عوام آ رہی ہے, جین زی ہے جو فوٹوگرافر بننا چاہ رہے ہیں, جنریشن الفا بھی آئے گی, پوڈ کاسٹ اور لگی رہے گی چینل پہ جب تک زندگی ہے, تو ان کو کوئی ایڈوائس ایسی دیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو ہیلپ کر سکے, جو آپ نے ایسی کوئی چیز آپ کو فیل ہوا کہ آپ کو کسی نے نہیں بتائی, اینی تھنگ, اینی لاسٹ ورڈ. آئی تھنک اے فیو تھنگس. محنت سے نہیں ڈریں, اسکل سیٹ کو امپروو کرنے میں ٹائم لگائیں, اور اگر کوئی اپرچونیٹی آئے نا تو اس کو جانے نہ دیں, یہ نہ ایکسکیوزز نہ بنائیں.
یہ نہ بولیں کہ وہ یار اچھا یہ ہے اس کی وجہ سے میں نہیں کر سکا اور وہ ہے اس کی وجہ سے نہیں کرنا. لگ کر لیں. مطلب ہر بندہ جو ہے نا وہ ایکسکیوزز ہی دیتا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا, سینئر نے ہیلپ نہیں کیا اس کی وجہ سے میں نہیں کر سکا, اس لیے میں رہ گیا, اس لیے میں رہ گیا. مطلب بلیمنگ آن سم بڈی ایلس. بلیم یور سیلف اینڈ اون اپ ٹو وٹ ایور یو ڈوئنگ. آپ کے جو حالات ہیں نا وہ ٹھیک ہے, وائل آئی انڈرسٹینڈ دیٹ انیشیل جو آپ کے حالات ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اینڈ دین اوبیسلی ڈو شیپ اپ آن ویئر یو آر, بٹ اے لاٹ آف اٹ آلسو ڈپینڈز آن ہاؤ یو ایکٹیڈ وین دا اپرچونیٹی ڈڈ کم, اور آپ نے کتنا محنت کی ٹو گیٹ دیٹ اپرچونیٹی. آپ کے گھر پہ بیٹھ کر کوئی نہیں آئے گا آپ کو کام دینے. یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل اینڈ یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو ملٹیپل پیپل. جتنا زیادہ کرو گے اتنے زیادہ لوگ جو ہے نا اس کا پرسنٹیج ہی ہوگا جو آئے گا. اور اس کا میں نے لوگ مجھے کہتے ہیں جی میں نے 4 لوگوں کو ریچ آؤٹ کر لیا, دونوں نے جواب ہی نہیں دیا, کام ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. The thing is that, and then obviously look at people, other people who've done it and how they did it. ٹھیک ہے, time and space is different, but some things are, some things can be learned. کہ یار انہوں نے اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کیا. آپ اگر بننا چاہتے ہو کہ یار آج آپ بولتے ہو کہ میں نے جو ہے نا بڑے ہو کر XYZ بندہ بننا ہے, see what that XYZ person was doing when he was your age. Are you doing those things? Have you achieved those things that they achieved at your age? And then you go from, and if you haven't, then you're not on the right track right now. So خیالی پلاؤ بناتے رہو. So complain کم کرو, محنت زیادہ کرو, زندگی میں خوش رہو. تھینک یو سو مچ کاشف بھائی, بڑے مزاق سے بات کر کے, اور کافی لانگ اوور ڈیو تھا, کافی عرصے سے میں نے سوچا تھا کر دی آپ کے پوڈ کاسٹ. خود بھی بہت چیزیں سیکھی آپ سے میں نے, آف ڈے تو آپ کے دماغ میں کھاتا رہتا ہوں صبح شام. لیکن تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ فار دا پوڈ کاسٹ. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ایپیسوڈ کاشف بھائی کے ساتھ. کوئی سوال ہو آپ کے, کوئی کمنٹس ہوں ضرور مینشن کریں. کوئی ٹیکنیکل سوال ہو, اینی اسٹوڈنٹ ہو از واچنگ دس پوڈ کاسٹ. اور ان شاء اللہ دوبارہ ملتے ہیں ایک اور دن کے ساتھ بہت جلد. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.